السلام علیکم معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے آپ سب کے پسندیدہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور عبرت اثر داستان مارگزیدہ۔ ہنگامی بنیادوں پر مجھے شاہکوٹ ضلع شیخوپورہ کے تھانے میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی معمول کا تبادلہ یا تعیناتی نہیں تھی۔ تھانہ شاہکوٹ میں مجھے قتل کی ایک ایسی واردات کی تفتیش کرنا تھی جس میں مقتول اسی تھانے کا انچارج تھا۔ نومبر کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح تھانہ انچارج فیض حسین اپنے سرکاری کوارٹر میں مردہ پائے گئے تھے۔ میں فیض صاحب کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ وہ ایک نڈر اور فرض شناس پولیس آفیسر تھے، کسی کے سامنے جھکنے والے اور نہ ہی بکنے والے۔ موت ایک اٹل حقیقت اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی۔ ہر ذی روح کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو اس دنیا میں آتا ہے اسے ایک دن لوٹ کر بھی جانا ہے، لیکن بعض اپنے پیچھے بہت سارے الجھن بھرے سوالات چھوڑ جاتے ہیں۔ فیض صاحب کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اگر وہ ایک نارمل موت ہوتی تو میری ہنگامی تعیناتی کی ضرورت پیش نہ آتی۔ فیض صاحب کی موت 14 نومبر کی رات میں کسی وقت واقع ہوئی تھی اور ان کی لاش 15 نومبر کی صبح ان کے کوارٹر میں پائی گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر مردہ پڑے ملے تھے۔ 20 نومبر کو مجھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا گیا اور ایک سینئر افسر نے گمبھیر لہجے میں کہا، صفدر حیات، تمہیں فیض حسین کی موت کی خبر تو ملی گئی ہوگی۔ ان دنوں میں جڑاوالا کے ایک تھانے میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا تھا۔ جڑاوالا ضلع شیخوپورہ ہی کی ایک تحصیل ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یس سر، مجھے ان کی موت کا بہت افسوس ہوا ہے۔ ہونا بھی چاہیے۔ میں جانتا ہوں تمہاری فیض سے دوستی تھی، اس دوستی کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں سر۔ تمہیں شاہکوٹ کے اسی تھانے میں تعینات کیا جا رہا ہے جہاں اپنی موت سے قبل فیض حسین بطور تھانہ انچارج ڈیوٹی کر رہا تھا۔ تم نے فیض حسین کے قتل کی تفتیش کر کے اس کے قاتل کو قانون کی گرفت میں لانا ہے۔ قاتل؟ میری معلومات کے مطابق تو فیض صاحب طبعی موت سے گزر کر ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار افراد کے علاوہ باقی تمام سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ فیض کا انتقال ایک طبعی موت تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے صفدر حیات۔ ہم نے خفیہ طریقے سے فیض کا پوسٹ مارٹم کرایا ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ اس کی موت زہر خورانے سے واقع ہوئی ہے۔ علاوہ اس کی گردن پر گلا گھونٹنے کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ اس معاملے کو صیغہ راز میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ قاتل کو اس کے بھنک نہ پڑ جائے۔ وہ بہت ہی شاطر بندہ ہے۔ اس امر کا قوی امکان ہے کہ فیض حسین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے قاتل نے تھانے کے عملے میں سے کسی کا استعمال کیا ہو۔ آپ نے تو میرے دماغ کے چولہے ہلا کے رکھ دیے سر۔ میں نے تو اس حوالے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ ناقابل یقین اور سنسنی خیز۔ تم اپنے دماغ کے ادوائن اور چولہے وغیرہ اچھی طرح کس لو، اور جسم کی کمر بھی۔ تمہیں فیض حسین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر اہم معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ اس کے آگے تمہاری ذہانت اور قابلیت کا امتحان ہے۔ میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا سر، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس اہم کام کے لیے ڈپارٹمنٹ تمہیں 1 ماہ کا وقت دے رہا ہے۔ اس مدت کے پورا ہونے سے قبل فیض حسین کے قاتل کو عدالت کے روبرو پیش کرنا تمہارا کام ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہوگا سر۔ ایک بات اور۔ آفیسر نے تھوڑا آگے جھک کر رازدارانہ انداز میں کہا، تمہیں فیض کی جگہ بالکل نارمل انداز میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ چند قابل بھروسہ پولیس اہلکاروں کے سوا کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں کہ تم کون سے خاص الخاص مشن پر ہو۔ حتیٰ کہ اس تھانے کے عملے کو بھی تمہارے کام سے آگاہ نہیں کیا گیا، کیونکہ جیسا میں نے تمہیں بتایا ہے، اغلب امکان اس بات کا ہے کہ فیض کی موت کے ذمہ داروں میں کوئی اندر کا آدمی بھی شامل ہے۔ لہٰذا تم نے وہاں جا کر معمول کی تھانے داری تو کرنا ہی ہے، لیکن تمہارا اصل کام فیض کے قاتل کا سراغ لگانے کے بعد اسے کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ میں سمجھ گیا سر۔ اینی کوسچن؟ نو سر۔ گڈ۔ تم کل ہی شاہکوٹ روانہ ہو جاؤ۔ میں کسی تجربے کار سب انسپیکٹر کو تمہارے تھانے میں بھیج دوں گا تاکہ وہ وہاں کے معاملات کو ہینڈل کر سکے۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آل دا بیسٹ صفدر حیات۔ میں نے اپنے سینئر آفیسر کو سلیوٹ کیا اور واپس آ گیا۔ میں نے 22 نومبر کو شاہکوٹ تھانے کا چارج سنبھالا تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دی گئی مہلت کے مطابق مجھے 21 دسمبر سے پہلے فیض صاحب کے قاتل کو گرفتار کر کے حوالہ عدالت کرنا تھا۔ بظاہر سیدھا نظر آنے والا یہ آسان سا کام مجھے خاصا پیچیدہ اور چیلنجنگ لگ رہا تھا، اور میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں یہ چیلنج قبول کر لیا تھا۔ اب جو بھی ہو، میں نے اس مشن میں سرخرو ہو کر دکھانا تھا۔ یہ میری نیت اور ارادہ تھا جس کی تکمیل کے لیے میں نے اپنی تمام تر پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تجربے کا استعمال کرنا تھا، آگے جو میرے اللہ کو منظور۔ فیض صاحب کی موت سے لے کر میری تعیناتی تک کے 1 ہفتے کے دوران میں حوالدار جمال شاہ نے اس تھانے کا نظم و نسق سنبھال رکھا تھا۔ جمال شاہ کے علاوہ اس تھانے کے عملے میں 4 کانسٹیبلز تھے، جن کے نام بالترتیب شفیق احمد، نوازش علی، فرید خان اور محمد ابراہیم تھے۔ فیض صاحب کی جگہ عارضی طور پر میں آ گیا تھا، گویا اس تھانے کا عملہ پھر سے 6 افراد پر مشتمل ہو گیا تھا۔
اپنے عملے سے فردن فردن تعارف حاصل کرنے کے بعد میں نے حوالدار جمال شاہ کو اپنے پاس روک کر باقی چاروں کانسٹیبلز کو جانے کی اجازت دی۔ جب ہم دونوں کمرے میں رہ گئے تو حوالدار نے کہا، ملک صاحب، میں نے آپ کا نام اور تعریف سن رکھی ہے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ جمال شاہ، ساری تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ باقی جہاں تک ایک ساتھ کام کرنے کی بات ہے تو مجھے بتاؤ، تم نے فیض صاحب کے ساتھ کتنا عرصہ کام کیا؟ لگ بھگ 10 سال سے ہم اس تھانے میں تھے ملک صاحب۔ مجھے ان کی موت کا بڑا دکھ ہے جناب۔ فیض صاحب بہت اچھے تھانے دار تو تھے ہی، لیکن وہ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد باقی کا وقت وہ یاد الہی میں گزارا کرتے تھے۔ ان کے سامنے کوئی بھی اپنی پریشانی رکھ دو، وہ اس کا مؤثر روحانی حل بتا دیا کرتے تھے۔ اکثر لوگ ان کے پاس دم درود کرانے بھی آ جایا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی نیک، پرہیزگار اور اللہ والے تھے سرکار۔ حوالدار نے غمزدہ آواز میں کہا، ہاں یہ سب میں بھی جانتا ہوں۔ فیض صاحب سے میرے دوستانہ مراسم رہے ہیں، اگرچہ ہمیں کبھی ایک ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ہیڈ کوارٹر میں اکثر ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ وہ پکے نمازی روزے دار تھے۔ مگر تم نے ابھی مجھے ان کی ذات کے ایک نئے پہلو سے روشناس کرایا ہے۔ کون سا پہلو ملک صاحب؟ یہی دم درود اور جھاڑ پھونک والا پہلو۔ یہ بات تو مجھے بالکل معلوم نہ تھی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، فیض صاحب نے تھانے میں کوئی آستانہ یا دربار نہیں کھول رکھا تھا جناب۔ ان کی روحانی صلاحیتوں سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ بس جب کوئی ضرورت مند ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ اسے مایوس نہیں کرتے تھے۔ دعا، دم، وظیفہ جو بھی مناسب سمجھتے وہ اس کے لیے ضرور کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو تو وہ پینے، گلے میں ڈالنے اور دبانے والے تعویذ بھی دیا کرتے تھے، اور مزے کی بات یہ کہ ان کے تعویذ تیر بہدف کام کرتے تھے۔ شاہ جی، تعویذ گنڈے اور دھاگے وغیرہ کا معاملہ تو خاصا سائنسی ہے، اور اس سائنس کا نام ہے یقین۔ وہ کیسے ملک صاحب؟ میں آپ کی اس رمز کو سمجھ نہیں پایا۔ رمز کا لفظ تم نے برمحل استعمال کیا جمال شاہ۔ سائنس کا پورا علمی اسرار و رموز سے بھرا پڑا ہے، جیسا کہ میں نے یقین کی بات کی ہے۔ تعویذ دینے والے کا یقین کہ وہ سائل کو جس مقصد سے تعویذ دے رہا ہے اس کے لکھے ہوئے تعویذ سے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ ضرورت مند کا اس بات پر یقین کہ اس نے جس کام کے لیے وہ تعویذ لیا ہے، تعویذ دینے والے کی ہدایات پر عمل کرنے سے اس کا وہ کام لازمی ہو جائے گا۔ دینے والے اور لینے والے کا یقین جب ایک پوائنٹ پر آ کر ملتا ہے نا، تو اس ملاپ سے سمجھ لو بہت زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے، جس کی برکت سے وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ مطلب تعویذ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ سرسراتی آواز میں بولا، میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ تعویذ اس وقت تک کاغذ کا محض ایک پرزہ ہی ہے جب تک اسے دو طرفہ یقین حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کام نہیں کرتا، بے تاثیری رہتا ہے۔ جیسے پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی اور سانس لیے بنا انسان نہیں جی سکتا۔ میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ آپ کی بات تو میرے دماغ میں بیٹھ رہی ہے، لیکن کیا؟ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں نے نہایتی محتاط انداز میں فیض صاحب والے معاملے کی تحقیق کرنا ہے، اور میں نے اپنے طریقے سے اس کام کا آغاز کر دیا تھا۔ ملک صاحب، آپ کی طرح میں نے پہلے کسی کو بات کرتے دیکھا اور نہ ہی سنا ہے۔ حالانکہ مسجد کے مولوی صاحب بھی بہت علم والے انسان ہیں۔ وہ اپنے حجرے میں تعویذ دھاگے کا کام بھی کرتے ہیں، مگر انہوں نے بھی کبھی تعویذ کی حقیقت کو اس طرح بیان نہیں کیا۔ ویسے ایک بات ہے، فیض صاحب کے مقابلے میں مولوی صاحب کے تعویذ زیادہ چلتے بھی نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ میں اہل علم لوگوں سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ ان مولوی صاحب کا نام کیا ہے؟ کہاں ہوتے ہیں یہ؟ ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب کا نام حاجی برکت علی ہے۔ وہ شاہ کوٹ کی مسجد کے پیش امام ہیں۔ ان کی رہائش مسجد کے اندر ہی بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں ہے، اور جہاں تک ان سے ملاقات کا تعلق ہے تو آپ جب حکم کریں گے میں انہیں تھانے بلوا لوں گا۔ نہ بالکل نہیں۔ اہل علم اور اہل حسن کو طلب نہیں کیا جاتا شاہ جی، بلکہ ان کے حضور حاضری دی جاتی ہے۔ مجھے جب بھی فرصت ملے گی میں خود ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔ یاد رکھنا، ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب۔ شاہکوٹ میں ایک ہی مسجد ہے نا؟ جی جناب، یہ مسجد کنویں کے نزدیک ہی ہے۔ کیا فیض صاحب اپنے کھانے کا بندوبست خود ہی کرتے تھے یا ان کے لیے کھانا کہیں سے منگوایا جاتا تھا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق فیض صاحب کی موت زہر خوارنے سے ہوئی تھی۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ انہوں نے زہریلا کھانا کھا لیا ہوگا، یعنی کسی دشمن نے انہیں کھانے میں زہر ملا کر دے دیا ہوگا۔ میں نے اسی تناظر میں حوالدار سے سوال کیا تھا۔ ہمارا ایک کانسٹیبل فیض صاحب کا بہت معتقد ہے، مطلب تھا، اب تو فیض صاحب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کانسٹیبل کا نام نواز علی ہے۔ نواز کھانا پکانے کا بھی ماہر ہے۔ وہ اکثر اپنے گھر سے فیض صاحب کے لیے کھانا بنوا کر لے آتا تھا، اور کبھی یہاں ان کے کوارٹر میں بھی کھانا تیار کر دیا کرتا تھا۔ ایک منٹ، گھر سے کھانا بنوا کر لانے کی بات تو تم اس طرح کر رہے ہو جیسے نوازش علی کہیں کھانے کے نزدیک ہی رہتا ہو؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ نوازش مقامی ہے،
اس کا گھر ادھر شاکوٹ میں ہی ہے. نوازش کی بیوی آسیہ بھی بہت لذیذ کھانا بناتی ملک صاحب. بات کے اختتام پر اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں اگر میری خواہش ہو تو فیض صاحب کی طرح مجھے بھی کھانے کی سہولت حاصل ہو سکتی ہے. میں نے اس کی خاموش پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا اور سناؤ آج کا ادھر شاکوٹ میں کیا چل رہا ہے؟ اگلے سال جون جولائی میں الیکشن ہونے والے ہیں جناب. بس الیکشن سے پہلے کی گہما گہمی اور ہنگامہ آرائی چل رہی ہے. اس بار شاکوٹ کے چودھری کرمداد اور سلطان آباد کے چودھری محمد مشتاق کے بیچ کانٹے کا مقابلہ ہے. یہ دونوں پرانے سیاسی حریف بھی ہیں. 2 روز پہلے چودھری کرمداد تھانے بھی آیا تھا. تھانے پر کیوں؟ تھانے میں انتخابی مہم چلانے کا کیا فائدہ؟ تھانے سے سرگرمیوں کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. بجا فرماتے ہیں آپ. لیکن چودھری کرمداد اس مقصد سے یہاں نہیں آیا تھا. تو پھر اس کی آمد کا سبب کیا تھا؟ جب سے فیض صاحب کا انتقال ہوا ہے چودھری کرمداد گاہے بگاہے تھانے کا چکر لگاتا ہی رہتا ہے. ان آئے دن چکروں کی کوئی وجہ تو ہوگی. پچھتاوا اور شرمندگی ملک صاحب. اور کیا؟ اسے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ فیض صاحب کی موت سے 2 دن پہلے اس کا ان سے جھگڑا کیوں ہوا تھا. کیسا جھگڑا؟ چودھری کرمداد کا باپ بڑا چودھری حکمداد بہت اچھا انسان تھا. شاکوٹ کا ہر وسینک اس سے خوش تھا. لیکن کرمداد اپنے مرحوم باپ کی ضد ہے. دھونس دھاندلی اور ہر نوعیت کا ظلم و زیادتی اس کے مزاج کا حصہ ہے. ایک معاملے پر فیض صاحب اور چودھری میں ٹھن گئی تھی اور چودھری اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا. تفصیل بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ چودھری زیادہ کیا بول گیا تھا جس کا اسے اب تک ملال ہے. میرے اس استفسار کے جواب میں حوالدار جمال شاہ نے مجھے جو معلومات فراہم کی میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اس معاملے کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں. کچھ عرصہ پہلے ایک چھوٹا زمیندار چودھری کرمداد کی شکایت لے کر فیض حسین تھانہ انچارج کے پاس پہنچا اور اس نے فریادی لہجے میں کہا چوری صاحب نے میری 15 کلے زمین پر قبضہ کر لیا جی. خدا کے لیے مجھے انصاف دلائیں اور میری زمین کو چودھری کے قبضے سے آزاد کرائیں. یہ زمین میرا اور میرے بیوی بچوں کا رزق روزگار ہے. فیض صاحب نے نوشاد جٹ نامی اس زمیندار کی شکایت کو توجہ سے سنا اور اس کے خاموش ہونے پر کہا چودھری اس قبضے کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے بڑے چودھری مرحوم حکمداد سے کچھ رقم قرض لی تھی جس کی واپسی نہیں ہوئی. اس قرض کے بدلے وہ میری زمین لے رہا ہے. چودھری کرمداد کے اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے؟ یہاں تک بات درست ہے کہ کافی عرصہ پہلے میں نے بڑے چودھری صاحب سے 15,000 روپیہ قرض لیا تھا. میں نے بڑی باقاعدگی سے وہ قرض تھوڑا تھوڑا کر کے چودھری صاحب کو واپس بھی کر دیا اور ان کی زندگی میں ہی میں نے سارا قرضہ ادا کر دیا تھا. اور اب تو بڑے چودھری صاحب کی وفات کو بھی 3 سال سے زیادہ قرضہ گزر چکا ہے. یہ سب تم نے کرمداد کو بتایا؟ جی کئی بار بتا چکا ہوں پر چودھری صاحب میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے میں چودھری کرمداد سے بات کروں گا. تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. نوشاد جٹ تھانہ انچارج کا شکریہ ادا کر کے واپس لوٹ گیا. اگلے روز فیض صاحب نے چودھری کرمداد کو تھانے بلا کر اس مسئلے پر بات کی تو چودھری بھڑک اٹھا. تھانے دار صاحب نوشاد جٹ نے آپ سے غلط بیانی کی ہے. ابا جی مرحوم بڑے دریا دل اور خدا ترس انسان تھے. کسی کی مشکل ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی. ان کی اسی نرمی کا نوشاد جٹ جیسے شاطر لوگ فائدہ اٹھایا کرتے تھے. پر اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے. جس شخص کو بھی ابا جی نے نواز دیا میں اس کی بات نہیں کر رہا لیکن قرض کا معاملہ بالکل الگ ہے. ابا جی نے جس بندے کو قرض کے نام پر جو بھی رقم دی ہے وہ اسے ہر حال میں لوٹانا ہوگی. نوشاد نے ابا جی سے 15,000 کا قرضہ لیا تھا. یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے تھانے دار صاحب. میں نے تو اس کے 15 ایکڑ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. یہ اراضی مشکل سے 5,000 کی ہوگی. آپ بتائیے میں کہاں غلط ہوں؟ لیکن نوشاد جٹ نے مجھے بتایا کہ وہ قرض کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے والد صاحب کو واپس کر چکا ہے. اول درجے کا جھوٹ اور بکواس یہ جناب. وہ یہ چال وہ اس لیے چل رہا ہے کہ ابا جی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس کے دعوے کی تردید کر سکے. آپ بھی اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں ورنہ آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. مجھے دیکھیں وہ جب بھی مجھ سے ملتا ہے تو اپنی زمین کا مطالبہ کرتا ہے لیکن میں اس کی بکواس کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا ہوں. چودھری صاحب میں کسی عالیشان حویلی میں شان و شوکت سے نہیں بیٹھا ہوا ہوں کہ اپنی مرضی کے فیصلے صادر کرتا رہوں. میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں. میرے تھانے کی حدود میں رہنے والا ہر شخص میری نظر میں برابر ہے اور میں ان میں سے کسی ایک کی بات کو بھی انسنی نہیں کر سکتا. میں یہاں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے بیٹھا ہوں. امید ہے آپ میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. چودھری کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا. سمجھ گیا. آپ اس وقت نوشاد جٹ کی زبان بول رہے ہیں. وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور خاصے بد لحاظ لہجے میں بولا تھانے دار صاحب ابا جی نے میرے سامنے 15,000 روپیہ گن کر نوشاد جٹ کو دیا تھا جو کہ سراسر قرض تھا اور قرض کی واپسی ہر صورت میں لازمی ہوتی ہے کہ نہیں جو کہ نہیں ہوئی. نوشاد نے اس رقم سے اپنی 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے کی شادی کی تھی. دوسرے لوگوں کا قرضہ اتارا تھا اور یہ 15 ایکڑ زرعی اراضی خریدی تھی جس کی قیمت اس وقت 300 روپے فی ایکڑ سے زیادہ نہیں تھی. لیکن میرا حوصلہ دیکھیں کہ میں نے نوشاد کی
4,500 روپے کی زمین 15,000 قرض والی رقم کے بدلے میں اپنے قبضے میں لے لی ہے، جو کہ سراسر نقصان کا سودا ہے، اور یہ سودا میں نے نوشاد جٹ کا خیال کرتے ہوئے کیا تھا، اور اب یہی احسان فراموش میری شکایت لے کر آپ کے پاس آ گیا ہے۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میرا کام ہے انصاف دلانا۔ میں نے آپ دونوں فریقین کا موقف سن لیا ہے۔ اگلی ملاقات پر میں آپ لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا کر بات کروں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نوشاد جیسے کمی کمین کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی خاطر اس احسان فراموش کو برداشت کر لوں گا۔ آپ کہیں اس سے اگر اس کے پاس 15,000 قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت ہے تو لے کر آ جائے میدان میں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ 2 روز بعد نوشاد جٹ دوبارہ فیض صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو فیض صاحب نے اسے چودھری کرمداد سے ہونے والی میٹنگ سے آگاہ کرنے کے بعد پوچھا، کیا تم کسی طرح ثابت کر سکتے ہو کہ تم نے قرضے کی رقم 15,000 روپے قسطوں کی صورت میں بڑے چودھری مرحوم حکمداد کو لوٹا دی تھی؟ میرے پاس ایسا کوئی تحریری ثبوت تو نہیں ہے تھانے دار صاحب، لیکن 2-3 لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں پابندی سے قرضے کی قسطیں بھرتا رہا ہوں۔ کیا وہ 2-3 لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ تم نے حکمداد سے لیے ہوئے 15,000 روپے اسے لوٹا دیے تھے؟ شاہکوٹ کا ہر وسنک چودھری کرمداد سے ڈرتا ہے جناب۔ چودھری ایک ظالم اور جابر انسان ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فیض صاحب نے سوال داغ دیا، کیا کرمداد فرعون، نمرود اور شداد سے بھی زیادہ ظالم و جابر ہے؟ نہیں سرکار، میں نے ماضی کے ان کافر بادشاہوں کے قصے سنے ہیں، میرے خیال میں چودھری تو ان کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو نوشاد، ظلم اور زیادتی چاہے کتنی بھی کیوں نہ بڑھ جائے، اسے روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ کوشش کرنے سے ہی کام ہوا کرتے ہیں۔ خود بخود کھیل کا ایک ٹکڑا بھی اڑ کر منہ میں نہیں آتا۔ جس طرح پیٹ بھرنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا پڑتی ہے نا، بالکل ویسے اپنا حق وصول کرنے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں جناب۔ میں ہمت کرتا ہوں اور ان لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھاتا ہوں جو اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے بڑے چودھری صاحب کا قرض ادا کر دیا تھا۔ شاباش، یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ اس کے ساتھ ہی تم نے ایسے چند لوگوں کو بھی میرے پاس لے کر آنا ہے جو کرمداد کے ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ فریادی جتنے زیادہ ہوں گے، کامیابی کے امکانات اتنے ہی بڑھ جائیں گے۔ فیض صاحب کی بات نوشاد جٹ کی سمجھ میں ٹھیک طرح سے بیٹھ گئی تھی۔ حوالدار جمال شاہ نے مجھے بتایا آئندہ چند روز میں اس نے کوئی 8 ایسے افراد جمع کر لیے جو چودھری کرمداد کے ستائے ہوئے تھے۔ اس طرح چودھری کے خلاف اس کا کیس خاصا مضبوط ہو گیا تھا۔ اسے فیض صاحب کا ایک کارنامہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، ورنہ گاؤں دیہات کے لوگ تو چودھریوں اور وڈیروں کو نعوذ باللہ اپنا خدا ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایسا کرنا جہنم میں جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب آپ۔ واقعی یہ فیض صاحب کا کمال تھا۔ وہ دراصل ایک پوائنٹ پر کھیل رہے تھے۔ تمہارا اشارہ آنے والے الیکشن کی طرف تو نہیں ہے؟ بالکل جناب، آپ اس پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ ستائشی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، الیکشن سر پر کھڑا ہے۔ ایسے موقع پر چودھری کرمداد ہرگز اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس فائل ہو۔ فیض صاحب چودھری کی اسی دکھتی رکھ پر دباؤ ڈال کر متاثرین کو انصاف دلانا چاہتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس معاملے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟ اونٹ نے کسی بھی کروٹ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ حوالدار نے پرمعنی انداز میں کہا، تو تم چودھری کرمداد کو سرائی اونٹ کہہ رہے ہو؟ بالکل صحیح سمجھے جناب، چھوٹا چودھری ایسا ہی ہے، ضدی، ہٹیلا اور سرکش۔ جب فیض صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ الیکشن کے سیزن میں اگر اس کے خلاف کوئی کیس رجسٹر ہو گیا تو اس کا سیاسی مستقبل تاریکی میں ڈوب سکتا ہے، تو وہ یکدم ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ دھمکی نہیں ہے، بلکہ میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ میری بات ماننے میں ہی آپ کی بھلائی ہے چودھری صاحب۔ آپ معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہے۔ میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں، آپ اپنے مشوروں سے کسی اور کو نوازیے۔ ٹھیک ہے، میرا کام تھا آپ کو سمجھانا اور میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ آپ کا غرور اور تکبر جو بھی رنگ دکھائے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہمارا خاندان 2 صدیوں سے اس علاقے پر حکمرانی کر رہا ہے تھانے دار، اور آپ جیسے تھانہ انچارج یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ میرے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ پٹواری، تحصیلدار اور ڈپٹی کمشنر تک میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، کیونکہ یہ کام آپ نہایت محنت سے خود ہی کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلقات کی بات ہے تو آپ نے ابھی جو لوگ گنوائے ہیں، میں ان کے خالق، مالک اور رزاق سے گہرے مراسم رکھتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے ان سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین سے مروب کرنے کی ناکام کوشش نہ کریں۔ باقی تھانے داروں کے آنے اور جانے کے ذیل میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں اور نہ ہی اپنی خواہش سے جاؤں گا۔ انسان کی نشست و برخاست کے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں چودھری صاحب۔ کرمداد چند لمحوں تک فیض صاحب کو گھورتا رہا، پھر خاصے خطرناک اور معنی خیز لہجے میں بولا،
مجھ سے عداوت آپ کو بہت مہنگی پڑے گی تھانے دار صاحب. میں فرض کے ادائیگی کے راستے میں مول تول اور مہنگا سستا نہیں دیکھتا ہوں. میں آپ کو 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں. اگر آپ نے اس مدت کے دوران میں نوشاد کی 15 ایکڑ زرعی اراضی اسے واپس نہ کی تو میں آپ کے خلاف مقدمہ درج کر کے آپ کو عدالت میں گھسیٹ لوں گا. اس کے بعد آپ کا سیاسی مستقبل کے اس اندھے کو میں پناہ گزیر ہو جائے گا. یہ سب سوچنا آپ کا کام ہے. عدالت میں گھسیٹنے کے الفاظ نے چودھری کرمداد کے تن بدن میں آگ لگا دی. تم نے مجھے 1 ہفتے کا وقت تو بہت زیادہ دے دیا ہے. میں تمہیں صرف 2 دن کی مہلت دے رہا ہوں. اس کے بعد تم اس تھانے میں نظر نہیں آؤ گے. میرے خلاف مقدمے بازی کا خواب دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ کو ان 2 دنوں میں میری پاور کا اندازہ ہو جائے گا. یہاں تک بتانے کے بعد حوالدار خاموش ہو گیا. میں نے پوچھا پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اس جھگڑے کے 2 دن بعد فیض صاحب اپنے کوارٹر میں مردہ پائے گئے تھے. ہم سب تو یہی سمجھ رہے تھے کہ چودھری کرمداد اپنے تعلقات کو استعمال کر کے فیض صاحب کا تبادلہ کرا دے گا، لیکن قبل اس کے کہ وہ فیض صاحب کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرتا، اللہ پاک نے فیض صاحب کو اپنے پاس بلا لیا. حوالدار جمال شاہ کی سوچ سے یہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ فیض صاحب کی موت کو عین طبعی سمجھ رہا تھا، لیکن در حقیقت معاملہ کچھ اور تھا. حوالدار کو میں نے خاصا معقول اور بھرد بات پولیس والا پایا تھا، لیکن ابھی تک میں نے اسے فیض صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. میرا تجربہ کہتا تھا کہ حوالدار پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے پہلے مجھے چند ایک ضروری کام نمٹانا تھے. فیض حسین میرے ہم منصب اور بہت اچھے دوست تھے. شاہکوٹ کے تھانے کا عملہ بشمول حوالدار جمال شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی موت طبعی ہوئی تھی. وہ رات کو اچھے بھلے سوئے اور صبح اپنے بستر پر مردہ پائے گئے. اگر یہ معاملہ اتنا ہی سیدھا ہوتا تو ہیڈ کوارٹر سے مجھے ہنگامی بنیادوں پر یہاں نہ بھیجا جاتا. میں نے فیض صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹس کا بڑی توجہ سے مطالعہ کیا تھا، اور میری رائے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے سینئر پولیس افسر سے مختلف نہیں تھی. فیض حسین کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور اغلب امکان اس بات کا تھا کہ یہ زہر رات کے کھانے میں ملا کر دیا گیا تھا. حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کانسٹیبل نوازش علی فیض حسین کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور اپنی بیوی آسیہ سے کھانے بنوا کر وہ فیض صاحب کے کوارٹر میں پہنچاتا رہتا تھا. بعض اوقات نوازش علی خود بھی اپنے ہاتھوں سے فیض صاحب کے لیے کوارٹر میں ہی کھانا تیار کر دیتا تھا. فیض حسین کی موت چونکہ زہر خارنی سے ہوئی تھی، لہٰذا میں نے کانسٹیبل نوازش علی کے نام پر دائرہ لگا دیا. ہیڈ کوارٹر والے سینئر آفیسر نے بھی اس شک کا اظہار کیا تھا کہ تھانے کے عملے کا کوئی شخص قاتل کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس لیے تفتیش کے دوران مجھے بہت احتیاط سے کام لینا تھا، اور میں یہی کر رہا تھا. دوسرا دائرہ میں نے چودھری کرمداد کے نام پر لگایا. فیض صاحب اور کرمداد کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا اس کے ٹھیک 2 دن بعد فیض حسین کی موت ہو گئی تھی. چودھری نے فیض حسین کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ 2 دن بعد وہ اس تھانے میں نظر نہیں آئیں گے. اس تناظر میں چودھری کرمداد پر شک کیا جا سکتا تھا، کیونکہ تھانہ انچارج صاحب اس کا سیاسی مستقبل تاریک کرنے کا عندیہ دے چکے تھے. چودھری کسی قیمت پر بھی خود کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لہٰذا وہ فیض صاحب کو اپنے راستے کا پتھر سمجھتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر سے کہیں بھی پھینک سکتا تھا. پاؤں کی ٹھوکر سے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا در واہ ہو گیا. کانسٹیبل نوازش علی کا تعلق موضع شاہکوٹ سے تھا. چودھری اس بات سے یقیناً واقف ہوگا کہ فیض صاحب کا کھانا اکثر نوازش کے گھر سے جاتا ہے. نوازش خود بھی تھانہ انچارج کے لیے بسا اوقات کھانا تیار کر دیا کرتا تھا، لہٰذا فیض حسین کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ نوازش علی کا استعمال کر سکتا تھا. نوازش لاکھ پولیس کا ملازم صحیح، پر وہ تھا تو شاہکوٹ کا وسینہ کی. چودھری کرمداد کی رعایا، اس کے پاؤں کا جوتا. عین ممکن تھا کہ کرمداد نے اپنے اسی پاؤں کی ٹھوکر سے فیض حسین کو ٹھکانے لگوا دیا ہو. ایک اور نام حاجی برکت علی کا بھی سامنے آیا تھا. فیض صاحب کی روحانی خدمات کے باعث اس کا کام کافی متاثر ہوا تھا، اگرچہ خاصا کمزور امکان تھا کہ حاجی برکت علی فیض صاحب کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر سکتا تھا. مجھے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر چھوٹے اور بڑے امکان کو اپنی نگاہ میں رکھنا تھا. میں 2 روز تک تھانے کے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ مصروف رہ کر اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کرتا رہا. بدھ 24 نومبر کو میں نے کانسٹیبل نوازش علی کو اپنے پاس بلا لیا. اس نے کمرے میں آ کر مجھے سلوٹ کیا اور مؤدب لہجے میں بولا، جی ملک صاحب. نوازش علی کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی. وہ عام سی شکل و صورت کا ایک درمیانہ سا شخص تھا. میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ. وہ میری میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم سابق انچارج کے عقیدت مندوں میں شامل تھے. جی ملک صاحب. فیض صاحب ایک عظیم ہستی تھے، جو بھی ان سے ایک بار ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. وہ تو آپ کے بھی دوست تھے، مجھ سے زیادہ تو آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں. ہاں یہ تو ہے. میں نے سنا تم ان کے لیے کھانا وغیرہ بنایا کرتے تھے، اور اکثر اپنے گھر سے بھی ان کے لیے کھانا لے کر آیا کرتے تھے. آپ نے بالکل ٹھیک سنا جناب. فیض صاحب کی خدمت کر کے مجھے دلی خوشی ہوتی تھی. میری بیوی بڑا خوش ذائقہ کھانا بناتی ہے. اگر آپ کو حکم ہوا
تو میں آسیہ سے کہہ کر آپ کے لیے بھی کھانا بنوا دیا کروں گا. میں کبھی تمہاری بیوی کے ہاتھ کا کھانا ضرور چکھوں گا نوازش علی. اپنی موت سے پہلی رات انچارج صاحب نے تمہارے گھر کا کھانا کھایا تھا نا؟ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس روز فیض صاحب کی فرمائش پر میں نے آسیہ سے ان کی پسندیدہ ڈش تیار کرائی تھی. پسندیدہ ڈش؟ ایسی کون سی ڈش تھی جسے انچارج صاحب شوق سے کھایا کرتے تھے؟ بھجیا. آج کل سرسوں اور مولی کا موسم ہے. فیض صاحب کو مولی، پالک اور پتوں والی شلجم کی بھجیا بہت پسند تھی. وہ موسم سرما میں 2-3 بار اس کی فرمائش ضرور کیا کرتے تھے، اور وہ بھی مکھن چپڑی مکئی کی روٹی کے ساتھ. تو کیا سرسوں کے ساگ کی وہ ڈش تم نے اپنے ہاتھوں سے پکائی تھی؟ نہیں جی، وہ بھجیا تو میری گھر والی نے بنائی تھی. ویسے میں بھی اکثر فیض صاحب کے لیے ان کے کوارٹر میں کھانا بنا دیا کرتا تھا. نوازش علی، تمہارے بچے کتنے؟ 2 ملک صاحب، اور دونوں ہی بیٹے. عارف 5 سال کا اور طارق 3 سال کا. ہماری شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس دوران میں نوازش علی کے چہرے اور آنکھوں میں نمودار ہونے والے تاثرات کا مسلسل جائزہ لے رہا تھا، اور ابھی تک مجھے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا جس سے اندازہ لگایا جائے کہ وہ مجھ سے بات چیت کر کے کسی قسم کی بے چینی یا گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوں. وہ گھبراہٹ جو کسی قصوروار کے انداز و اطوار سے جھلکتی ہے. اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، 14 نومبر کی شام تمہارے گھر میں صرف ساگ کی بھجیا ہی بنی تھی یا تمہاری بیوی نے اس کے علاوہ کوئی اور سالن بھی تیار کیا تھا؟ اس نے سوالیہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا. میں آج سے 10 روز پہلے کی بات کر رہا ہوں، جس کی اگلی صبح فیض صاحب اپنے کوارٹر میں مردہ پائے گئے تھے. نہیں جناب، اس روز ہمارے گھر میں سرسوں کے ساگ کی بھجیا اور مکئی کی روٹیاں بنی تھی، اور ہم سب نے بھی رات میں یہی کھایا تھا. مگر تم لوگوں کے کھانے اور فیض صاحب کے کھانے میں بہت فرق ہے نا؟ میں سمجھا نہیں ملک صاحب. میں سمجھاتا ہوں تمہیں. 14 نومبر کی شام تم نے، تمہاری بیوی، بچوں نے اور فیض صاحب نے بالکل ایک ہی طرح کا کھانا کھایا تھا، لیکن اگلی صبح تم اور تمہارے بیوی بچے تو بالکل ٹھیک ٹھاک بیدار ہوئے اور فیض صاحب کی موت واقع ہو گئی. یہ سب تمہیں کچھ عجیب سا محسوس نہیں ہو رہا؟ نہیں ملک صاحب، زندگی اور موت کا معاملہ تو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. جب تک رب کی مرضی ہوتی ہے انسان سانس لیتا رہتا ہے، اور جب انسان کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک سانس بھی مزید نہیں جی سکتا. میں تمہارے اس فلسفے سے اتفاق کرتا ہوں نوازش علی. موت کا ایک دن اور ایک وقت معین ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس مقررہ وقت پر ہر انسان کی موت ایک ہی طریقے سے واقع ہو. موت کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جو کہ ہر انسان کے لیے الگ ہے. جیسا کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، کوئی چھت سے گر کر، کسی کو گردن توڑ بخار ہو جاتا ہے، اور کوئی سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی کھا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے. یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب. ایک دن ہم سب نے اپنے رب کے پاس جانا ہے. سب کی باریاں لگی ہوئی ہیں. ہاں، سب کی باریاں لگی ہوئی ہیں، مگر بعض لوگ جانے کے بعد اپنے پیچھے یادوں کا خزانہ چھوڑ جاتے ہیں، جیسا کہ سابق تھانہ انچارج فیض صاحب. وہ بھررائی آواز میں بولا. ملک صاحب، میں فیض صاحب کے احسانات اور نیکیوں کو عمر بھر نہیں بھلا پاؤں گا. بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. وہ میرے لیے ایک روحانی پیشوا، ایک باپ کا درجہ رکھتے تھے. میرا پیشہ ورانہ تجربہ یہ کہتا تھا کہ اگر نوازش علی بلا کا اداکار نہیں تھا تو پھر فیض صاحب کی موت میں اس کا ہاتھ نہیں تھا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق فیض صاحب کی موت 14 نومبر کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور موت کا سبب تھا زہر خوردنی. اس رات فیض صاحب نے نوازش علی کے گھر سے آیا ہوا کھانا کھایا تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ فیض صاحب کے کوارٹر میں پہنچائے جانے کے بعد کسی نے اس کھانے میں زہر ملا دیا تھا. کیونکہ آسیہ کا تیار کیا ہوا وہ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی مکمل طور پر زہریلے ہوتے تو پھر نوازش، آسیہ اور ان کے بچوں عارف اور طارق کو بھی اگلی صبح زندہ نہیں اٹھنا چاہیے تھا. ایک بات اور، پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فیض صاحب کی لاش کے طبی معائنے سے یہ بھی پتا چلا تھا کہ مقتول کا گلا بھی گھونٹا گیا تھا، اور گلا دبانے والے شخص کے ہاتھ معمول سے زیادہ بڑے تھے، جبکہ نوازش علی کے ہاتھ مجھے نارمل سائز کے دکھائی دے رہے تھے. میں نے فی الحال اسے شک کے دائرے سے باہر کھڑا کر دیا. فیض صاحب کی لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ اس بارے میں تو حوالدار صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں. میں اس وقت تھانے میں موجود نہیں تھا. جمال شاہ سے تو میں پوچھ ہی لوں گا. مجھے یہ بتاؤ، فیض صاحب کی لاش کی دریافت کے وقت تم کہاں تھے؟ میں اس روز دیر سے تھانے آیا تھا. جب میں تھانے پہنچا تو حوالدار صاحب نے پتہ لگا لیا تھا کہ فیض صاحب کوارٹر میں اپنی چارپائی پر مردہ پائے گئے ہیں. کیا تمہارا اکثر چودھری کرمداد سے ملنا ہوتا ہے؟ اکثر تو نہیں، لیکن ہفتے میں ایک آدھ بار ضرور ان سے سامنا ہو جاتا ہے. بس سمجھ لیں سلام دعا کی حد تک. تم نے چودھری کو کیسا پایا ہے؟ میں تو اس تھانے میں نیا ہوں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ شاہکوٹ کے وسینک اسے اچھا نہیں سمجھتے. ان کے خیال میں بڑا چودھری حکمداد بہت ہمدرد اور گاؤں والوں کا خیال رکھنے والا انسان تھا، جبکہ اس کا بیٹا کرمداد صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اسے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے.
پچھلے دنوں نوشاد جٹ نامی ایک چھوٹا زمیندار چودھری کی شکایت لے کر فیض صاحب کے پاس آیا تھا۔ چودھری نے نوشاد کی 15 ایکڑ زرعی اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس معاملے پر فیض صاحب اور چودھری کرمداد میں خاصی گرما گرمی بھی ہو گئی تھی اور چودھری نے فیض صاحب کو کوئی خطرناک دھمکی بھی دی تھی۔ اس ناخوشگوار واقعے پر تمہاری کیا رائے ہے؟ ملک صاحب، میں نے بھی مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے میں سچی بات کروں گا۔ شاکوٹ کے لوگ چودھری صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ ان کا اپنا دین ایمان، لیکن انہوں نے کبھی میرے یا میرے گھر والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ وہ جب بھی ملتے ہیں تو میرا حال چال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تھانے دار تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا، میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ باقی جہاں تک چودھری صاحب اور فیض صاحب کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی بات ہے تو میں فیض صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اس روز چودھری صاحب نے فیض صاحب کے ساتھ خاصی بد کلامی کی تھی اور انہیں اس تھانے سے کہیں اور ٹرانسفر کرانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس تنازع کی اصل وجہ نوشاد جٹ تھا۔ تو سیدھے لفظوں میں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ نوشاد جٹ حق پہ نہیں تھا؟ اس نے تھانے آ کر فیض صاحب کے سامنے غلط بیانی کی اور فیض صاحب اسے انصاف دلانے کے لیے چودھری کرمداد سے بھڑ گئے، جس کے نتیجے میں وہ بدمزگی ہوئی۔ فیض صاحب نے جو کیا وہ قانون کے تقاضوں کے مطابق تھا اور چودھری صاحب کی زیادتی اور بدتمیزی کو بھی میں تسلیم کر چکا ہوں۔ انہیں فیض صاحب کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقی نوشاد جٹ کا معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے۔ چودھری صاحب نے اس کی 15 ایکڑ زمین اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے بڑے چودھری صاحب سے 15,000 روپے ادھار لیے تھے، مگر وہ اس رقم کی واپسی کو ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ کافی نازک اور اہم نکتہ ہے۔ این ممکن ہے وہ رقم لوٹانے کے حوالے سے جھوٹ بول رہا ہو اور اس حوالے سے چودھری صاحب کی بات درست ہو۔ چلو دیکھتے ہیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگر نوشاد جٹ نے بڑے چودھری حکمداد سے لیا ہوا قرض واپس کر دیا تھا تو وہ کرمداد کے خلاف شکایت لے کر میرے پاس ضرور آئے گا، پھر میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ پھر میں نے نوازش علی کو رخصت کر دیا۔ اسی شام میں نے حوالدار جمال شاہ کو اپنے کمرے میں بلا کر استفسار کیا۔ شاہ جی، فیض صاحب کی لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ کانسٹیبل شفیق احمد نے جناب۔ فیض صاحب صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ وہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر یونیفارم پہنتے اور پھر کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے۔ پچھلے 10 سال میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ وہ کبھی 9 بجے کے بعد صبح اپنے کمرے میں آئے ہوں۔ وہ 8 بجے کے بعد کسی بھی وقت تیار ہو کر تھانے پہنچ جاتے تھے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے ہم سب کو بھی مستعد اور چاق و چوبند رہنا پڑتا تھا۔ لیکن 15 نومبر کی صبح ایسا پہلی بار ہوا کہ وقت 9 بجے سے آگے بڑھ گیا اور فیض صاحب اپنی کرسی پر موجود نہیں تھے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سانس خارج کی اور پھر بوجھل آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس صورتحال نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ میں نے کانسٹیبل شفیق کو فیض صاحب کے کوارٹر کی طرف روانہ کیا۔ 5 منٹ بعد ہی شفیق نے آ کر یہ دلدوز خبر سنائی کہ فیض صاحب اپنے بستر پر مردہ حالت میں پڑے ہیں۔ میں نے حوالدار کی بات پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے سرسری انداز میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ فیض صاحب کو جلدی تھانے پہنچ جانے سے تم لوگ بھی خاصا ایکٹیو ہو گئے تھے اور ان کی آمد سے پہلے ایک دم الرٹ دکھائی دیتے تھے؟ یہ 100% سچی بات ہے جناب، میں آپ سے غلط بیانی کیوں کروں گا؟ میں تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں جمال، مستعد اور سرگرم ہونا اچھی بات ہے، اس سے انسان کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں بے شمار تھانوں میں انچارج رہ چکا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اپنے سینئر کو موجود پا کر عملے کے لوگ بھی متحرک نظر آنے لگتے ہیں، لیکن 100% ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ جب تم نے مجھے یہ بتایا تو اچھا لگا، مگر یقین نہیں آیا، اس لیے تصدیق کر لی، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے۔ وہ شخصیدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ حوالدار کی آنکھیں بزبان خاموشی مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ ملک صاحب، بس یہ اتنی سی بات نہیں ہے، آپ رائی کے پیچھے چھپے پہاڑ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے حوالدار کی آنکھوں کی معنی خیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شاہ جی، کیا کچھ اندازہ ہے کہ تم نے کانسٹیبل شفیق کو کتنے بجے فیض صاحب کے کوارٹر کی طرف بھیجا تھا؟ اندازہ کیا جناب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت صبح کے 9:30 بجے تھے اور شفیق 5 منٹ کے بعد ہی واپس آ گیا تھا۔ یہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے۔ ویسے سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اگر میں بھی فیض حسین کی طرح صبح جلدی تھانے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جایا کروں تو تم لوگ ایک دم مستعد اور حشاش بشاش نظر آیا کرو گے۔ کیوں نہیں ملک صاحب، فیض صاحب نے اس حوالے سے ہماری اچھی خاصی ٹریننگ کر رکھی ہے، اس نے کہا اور پھر ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس سوال کے اندر ناراض ہونے والی کوئی بات ہوئی تو میں ضرور ناراض ہوں گا، لیکن اگر اس بات سے کسی کی اصلاح کا کوئی مثبت پہلو نکلتا ہے تو میں اپنی خفگی کو بھول کر نہ صرف تمہارے سوال کا جواب دوں گا بلکہ اس معاملے میں ہر ممکن حد تک تم سے تعاون بھی کروں گا۔ میں نے پچھلے 2 دنوں میں آپ کے ایک ایک انداز اور ایک ایک بات کا بغور جائزہ لیا ہے اور ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ کون سا نتیجہ؟ مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ یہاں فیض صاحب کی موت کی حقیقت جاننے کے لیے آئے ہیں۔ جمال شاہ،
یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے اور یہی شک ہمیں حقیقت تک پہنچا دیتا ہے. باقی جہاں تک میری یہاں آمد کا تعلق ہے تو یہاں مجھے ہیڈ کوارٹر والوں نے بھیجا ہے تاکہ میں اس تھانے کا چارج سنبھال کر فیض صاحب کی جگہ کام شروع کر دوں. یہ تو ہو گیا آفیشل معاملہ، اور ان آفیشل یہ ہے کہ میں فطری طور پر کچھ زیادہ ہی پولیس والا ہوں، یعنی مجھ میں شک کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہے. اس لیے میں دوسرے پولیس والوں کی بنسبت زیادہ حقائق تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. اب تمہارے سوال کا جواب یہ کہ فیض صاحب کی موت مجھے بالکل ہضم نہیں ہوئی. میں اپنے فطری تجسس سے مجبور ہو کر اس معاملے کی تہہ میں اترنا چاہتا ہوں. جب انسان خدائی کی ٹھان لے تو اس کے ہاتھ ضرور کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے. تیل اور سونا نہ صحیح، دوسری دھاتیں اور پانی لازمی نکل آتا ہے. تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ تھوڑا سا آگے جھکا اور گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب سچ پوچھے تو میں بھی فیض صاحب کی موت سے مطمئن نہیں ہوں. وہ رات کو اچھے خاصے سوئے تھے اور صبح کوارٹر میں ان کی لاش پائی گئی تھی. اب وہ میرے گراؤنڈ میں آ کر کھیل رہا تھا. میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، تو تمہارے خیال میں فیض صاحب کی موت عین فطری اور طبعی نہیں تھی؟ ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم فیض صاحب کا پوسٹ مارٹم ضرور ہونا چاہیے تھا. کہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. پوسٹ مارٹم سے واضح ہو جاتا کہ وہ طبعی موت کا شکار ہوئے ہیں یا ان کی موت کا ذمہ دار کوئی اور شخص ہے. خاص کر چودھری کرم داد اور فیض حسین کے درمیان ہونے والا جھگڑا بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. چودھری کرم داد نے دھمکی دینے والے انداز میں فیض صاحب سے کہا تھا کہ 2 دن میں تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، اور اس دھمکی کے ٹھیک 2 دن کے بعد فیض صاحب اپنے بستر پر مردہ پائے گئے. اس کو ایک اتفاق سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جمال شاہ. کم از کم میں تو اتنا سست الوجود پولیس والا نہیں ہوں. اس سچویشن میں میرا دماغ کسی صورت بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. مطمئن تو میں بھی نہیں ہوں جناب. چودھری کی دھمکی سے میں یہی سمجھا تھا کہ وہ اپنے تعلقات کا استعمال کر کے فیض صاحب کا تبادلہ کسی اور تھانے میں کرا دے گا. پر یہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا جی. فیض صاحب کی لاش ان کے گھر والوں تک پہنچا دی گئی، اور چونکہ اوپر سے سلسلے میں کوئی احکامات نہیں آئے تھے اس لیے تھانہ بھی چپ ہو کر بیٹھ گیا. بات کے اختتام پر حوالدار نے مایوسی بھرے انداز میں گردن ہلائی تو میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جمال شاہ میں تھانے داروں ذرا وکری ٹائپ تھا، اس لیے میرا دماغ بھی عام تھانے داروں سے ذرا مختلف انداز میں سوچتا ہے. کیا سمجھے؟ سرکار آپ ہی سمجھا دیں. مجھے جن معاملات کا شک نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے میں ان ایشوز کے لیے بالائی احکامات کا انتظار نہیں کرتا. مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں وہی کر گزرتا ہوں، سود و زیر کی پرواہ کیے بغیر. اور اللہ کے فضل سے مجھے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا. آپ کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آئے گا ملک صاحب. فیض صاحب اگرچہ دبنگ تھانے دار تھے مگر اتنا آگے جا کر وہ رسک لینے کے عادی نہیں تھے. وہ جوشیلے انداز میں بولا، انسان کی پوری زندگی ایک رسک ہے شاہ جی. نو رسک نو سکسیس. کامیابی ہمیشہ خطرات مول لینے والوں کے حصے میں ہی آتی ہے. میں آپ کے خیالات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جی. آپ کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا. تو پھر سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع کیا جائے؟ کیوں نہیں جناب، ضرور. ہم اپنے کام کا آغاز اسی مقام سے کریں گے جہاں فیض صاحب نے اسے ادھورا چھوڑا تھا. میں نے کہا، زندگی نے فیض صاحب سے وفا نہیں کی. اب ہم ان کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور ہمارا پرائم ٹارگٹ ہوگا چودھری کرم داد. سمجھ گیا ملک صاحب. میں کل ہی نوشاد جٹ سے ملاقات کرتا ہوں. گڈ. بالکل ٹھیک جا رہے ہو شاہ جی. یہ آپ کی شاگردی میں آنے کا اثر ہے. اب مسکرانے کی باری میری تھی اور میں اپنی فتح پر مسکرا رہا تھا. ہیڈ کوارٹر کی ہدایات کی پاسداری کرتے ہوئے میں نے حوالدار جمال شاہ کو حقیقت سے آگاہ کیے بغیر انتہائی رازداری سے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا. ہمارے بیچ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ ہمارا یہ خفیہ مشن ہوگا. تھانے کے دیگر عملے کو یہ خبر نہیں ہونے دی جائے گی کہ ہم فیض صاحب کے قتل کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں. اگلے روز حوالدار نے مجھے حوصلہ شکن خبر دی. اس نے نوشاد کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، ملک صاحب اس بندے کی تو ہوا نکل چکی ہے. کیا مطلب؟ لگتا ہے چودھری نے ڈرا دھمکا کر اسے چپ بیٹھنے پر مجبور کر دیا. وہ چودھری پر مقدمہ کرنے کو تیار نہیں، اور وہ جو اس کے حق میں گواہی دینے والے تھے وہ جب مدعی منہ میں گھنگنیاں ڈال کر بیٹھ جائے گا تو پھر گواہ کون سا پہاڑ توڑ لیں گے. ویسے میں نے نوشاد جٹ کی خاصی حوصلہ افزائی کی ہے اور اسے یقین دلایا ہے کہ بس وہ قدم جما کر کھڑا ہو جائے، باقی کام پولیس کا ہے. تمہارے ہمت بندھانے کا کوئی مثبت نتیجہ بھی برآمد ہوا کہ نوشاد جٹ کا وہی حال ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی تھوڑا بہت اثر تو ہوا ہے. تھوڑی کوشش اور کرنی پڑے گی. تو اس کوشش میں کوئی کوتاہی نہ برتو. جب تک یہاں کا کوئی مقامی بندہ چودھری کے خلاف اٹھ کھڑا نہیں ہوگا ہم کھل کر کچھ نہیں کر سکیں گے. میں سمجھ رہا ہوں ملک صاحب. وہ سوچ میں ڈوبے لہجے میں بولا. میرا ذہن ایک اور طرف بھی جا رہا ہے. کس طرف ملک صاحب؟ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگتا ہے کہ اس تھانے کا کوئی شخص قاتل کے ساتھ ملا ہوا ہے.
حوالدار کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے میں نے کہا، وہ اچھل پڑا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ذہن میں جو تھا وہ میں نے بیان کر دیا، اور وہ بھی تم پر بھروسہ کرتے ہوئے، ورنہ فیض حسین اتنی آسانی سے موت کے منہ میں جانے والے نہیں تھے۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں ملک صاحب، پر آپ کی دوسری بات میرے دماغ میں نہیں اتر رہی۔ ہمارے تھانے کے عملے میں بھلا فیض صاحب کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ کم از کم میں تو اس انداز میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو کسی اور کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرو، کوئی تو ایسا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے فیض صاحب کو گہری اور گھناؤنی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اگر ان کا پوسٹ مارٹم کرا لیا جاتا نا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم سے فیض صاحب کی موت کی حقیقت کھل کر سامنے آ سکتی تھی، مگر ان 4 کانسٹیبلز میں سے کون قاتل کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ میں ان میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں سمجھتا۔ ان 3-4 دنوں میں مجھے اچھی طرح سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تھانے کے عملے میں سے کسی کو اپنے ساتھ ملائے بغیر مجھے اپنے مقصد میں آسانی سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی، اور ان 5 افراد میں حوالدار جمال شاہ مجھے زیادہ موزوں دکھائی دے رہا تھا۔ میں ہیڈ کوارٹر کی ہدایات کا خیال رکھتے ہوئے اس مشن میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے حوالدار سے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہا، مگر نہایت صفائی سے میں اسے اپنے ساتھ دینے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کر چکا تھا۔ جمال شاہ راز کو راز رکھتے ہوئے مجھ سے بھرپور تعاون کر سکتا تھا۔ آپ کن گہری سوچوں میں ڈوب گئے ملک صاحب؟ میں دانستہ چپ تھا اور حوالدار کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں نے معتدل انداز میں کہا، میں کڑی سے کڑی ملانے کی تگودو میں لگا ہوں شاہ جی۔ میں سمجھا نہیں، تھوڑی وضاحت کریں تو نوازش ہوگی۔ بھائی تم تو ان 4 کانسٹیبل میں سے کسی کو فیض صاحب کا دشمن اور قاتل کا ساتھی نہیں سمجھتے، اس لیے میں ان 4 میں سے کسی ایک کی کڑی کو قاتل کی کڑی سے ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے کچھ اشارے ملے ہیں۔ کیسے اشارے ملک صاحب؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ ضرور، کیوں نہیں۔ اس پروجیکٹ میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو چکے ہیں، اس لیے میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ ہم نے فیض صاحب کی موت کے حوالے سے چودھری کرمداد کو اپنے نشانے پر لے رکھا ہے، اور ہم اس سلسلے میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ چودھری کی خطرناک دھمکی کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چودھری نے 2 دن میں اپنی طاقت کے مظاہرے کی بات کی تو ٹھیک 2 دن کے بعد فیض صاحب اپنے بستر پر مردہ پائے گئے۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں ملک صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بات جاری رکھیں، میرا ذہن بھی کچھ اسی انداز میں سوچتا ہے۔ چودھری کرمداد موضع شاہکوٹ کا بے تاج بادشاہ ہے، لہٰذا وہ فیض صاحب کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس تھانے کے عملے میں سے اس شخص کا استعمال کر سکتا ہے جو فیض صاحب اور شاہکوٹ کے بہت زیادہ قریب ہو۔ آپ کا نقطہ میری سمجھ میں آ گیا ملک صاحب، حوالدار نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا۔ ایسا تو صرف ایک ہی بندہ ہے جو شاہکوٹ اور فیض صاحب سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ میں نے انجان بندے ہوئے پوچھا۔ میرا اشارہ کانسٹیبل نوازش علی کی جانب ہے جناب۔ نوازش علی شاہکوٹ کا رہنے والا ہے، اس کی بیوی آسیہ چودھری کرمداد کی حویلی بھی کام کرتی ہے، اور وہ فیض صاحب کے اتنا قریب تھا کہ ان کے کھانے پینے کا خیال بھی رکھتا تھا، حتیٰ کہ وہ فیض صاحب کی پسند کے پکوان اپنی بیوی سے پکوا کر فیض صاحب کے کوارٹر میں پہنچایا کرتا تھا۔ جیسا کہ 14 نومبر کی شام کو وہ سرسوں کے ساگ کی بھجیا مکئی کی مکھن سے چپڑی ہوئی روٹیوں کے ساتھ لے کر فیض صاحب کے کوارٹر میں پہنچا تھا۔ میں نے طنز آمیز معنی خیز لہجے میں کہا، مجھے یہ تو یاد ہے کہ وہ اس شام فیض صاحب کے لیے اپنے گھر سے کھانا بنوا کر لایا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی تھی۔ یہ ساری تفصیل مجھے خود نوازش علی نے بتائی ہے۔ ہمارے درمیان فیض صاحب کی شخصیت پر بات ہو رہی تھی تو اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فیض صاحب کی فرمائش پر وقوع والی شام اس نے سرسوں کے ساگ کی بھجیا اور مکئی کی روٹیاں کوارٹر پر پہنچائی تھی۔ بس پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ نوازش فیض صاحب کے بہت قریب تھا اور اس کی بیوی آسیہ چودھری کرمداد کے بہت نزدیک ہے۔ عین ممکن ہے چودھری نے آسیہ کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کیا ہو۔ یہ بات چودھری کرمداد کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نوازش علی عقیدت میں فیض صاحب کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور اکثر آسیہ سے کھانا بنوا کر وہ فیض صاحب کے لیے لے جاتا ہے۔ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو آپ نے جس سرسوں کے ساگ اور مکئی کی روٹی کا ذکر کیا ہے ان میں سے کسی ایک یا دونوں میں کوئی زہریلی شے ملی ہوئی تھی جسے اپنے اندر اتارنے کے بعد فیض صاحب موت سے گلے جا ملے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شاہ جی، میں بھی تمہارے انداز میں سوچ رہا ہوں، اور اغلب امکان اس بات کا بھی ہے کہ نوازش علی کو سازش کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ کیا کسی طرح فیض صاحب کی لاش کو قبر سے نکلوا کر اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرایا جا سکتا؟ اگر ایسا ہو جائے نا جی تو ہمارا کام کافی آسان ہو جائے گا۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، لیکن مجھے یہ کام ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ فیض صاحب کی تدفین کی جا چکی ہے، ان کے لواحقین قبر کھول کر لاش کی چیر پھاڑ کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے
اپنے تئیں ہی کرنا ہوگا. تو پھر کیا کریں؟ کیا نوازش علی کو زیر تفتیش لا کر اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کریں؟ میں نے نوازش سے خاصی تفصیلی بات چیت کی ہے اور گھما پھرا کر اس سے درجنوں سوالات کیے ہیں. وہ مجھے سازش میں ملوث نظر نہیں آتا. اگر ہماری زہریلے کھانے والی تھیوری درست ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سازش کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس شام نوازش، آسیہ اور اس کے دونوں بچوں نے بھی وہی کھانا کھایا تھا. اگر پورا کھانا زہر آلود ہوتا تو وہ چاروں بھی موت کے منہ میں چلے جاتے. اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ جو کھانا فیض صاحب کے کوارٹر میں پہنچایا گیا اس میں زہر ملا ہوا تھا. یہ کام نوازش علی نے کیا یا کسی اور نے، بس اسی بات کا پتہ چلانا ہے. اور اگر اس سلسلے میں ہم نے نوازش علی کو زیر تفتیش لا کر اس پر سختی کی تو یہ بات فیض صاحب کے قاتل سے چھپی نہیں رہے گی. ہمارے اس اقدام سے وہ چوکنا ہو جائے گا اور پھر وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں فی الحال نوازش علی کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے. وہ سرکاری ملازم ہے اور ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہے، تو اس پر ہم کسی بھی وقت ہاتھ ڈال سکتے ہیں. پھر تو باقی دو افراد ہی رہ جاتے ہیں جنہیں نشانہ بنا کر ہم فیض صاحب کی پراسرار موت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں. ایک چودھری کرمداد اور دوسری نوازش علی کی گھر والی آسیہ. بالکل، میں بھی انہی دو افراد کے بارے میں سوچ رہا ہوں. جب تک شاکوٹ کا کوئی وسنگ چودھری کرمداد کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا ہم قانونی چارہ جوئی کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہاں، البتہ آسیہ پر کام کیا جا سکتا ہے. سمجھ لے جی کہ میں نے آسیہ پر کام شروع کر دیا ہے. ایسے کیسے سمجھ لوں شاہ جی؟ تم تو میرے سامنے سے اٹھے بھی نہیں، پھر تم نے کام کیسے شروع کر دیا؟ میں پچھلے 3-4 دن سے ایسے ہی تیکھے سوالات کر کے جمال شاہ کی ذہانت، معاملہ فہمی اور وفاداری چیک کرا تھا اور میں نے اس ٹیسٹ میں اسے پاس کر دیا تھا. مجھے اس بات کا اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ اگر میں ضرورت پڑنے پر اسے فیض حسین کی موت کے راز میں شریک کر لوں تو اس میں کوئی قباحت یا حرج نہیں ہوگا. ملک صاحب، اس وقت میں جسمانی طور پر آپ کے سامنے ضرور بیٹھا ہوں، لیکن میرا دماغ شاہکوٹ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. زبردست، مجھے بھی بتاؤ شاہکوٹ کی گلی کوچے کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں؟ ملک صاحب، میں اس گاؤں کی وسینہ کی ایک عورت کو اچھی طرح جانتا ہوں. اس کا نام نذیرہ بی بی عرف جیرا ہے. جیرا بڑے کام کی عورت ہے جناب. پورے گاؤں کی خبریں اس کے پاس ہوتی ہیں. بس یوں سمجھ لے کہ وہ چلتا پھرتا BBC ہے. میں پہلے بھی اس سے کئی ایک کام لے چکا ہوں. تھوڑے سے پیسے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دینا تو وہ ہر نوعیت کی خبر نکال لاتی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آسیہ کے حوالے سے جیرا کو کام پر لگا دوں. شاہ جی، نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی. جیرا کو جتنے پیسے دینا ہے وہ مجھ سے لے لو اور کل سے اسے آسیہ کی گھسائی پر لگا دو. ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تم نے جیرا کی جتنی تعریف کی ہے وہ اس پر پوری بھی اترتی ہے یا نہیں. وہ جیرا آپ کو مایوس نہیں کرے گی ملک صاحب. وہ بڑی میسنی اور لومڑی کی طرح چالاک عورت ہے. ٹھیک ہے، اگر تمہاری جیرا ہمارے کام کی کوئی خبر نکال لائی تو میں اس کیس کے اختتام پر اسے اپنی جیب خاص سے نام بھی دوں گا. ٹھیک ہے ملک صاحب. حوالدار مضبوط لہجے میں بولا. ہمارے درمیان مزید 15-20 منٹ تک اسی موضوع پر بات ہوتی رہی. اس کے بعد میں تھانے سے اٹھا اور اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا. فیض حسین کی پراسرار موت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی تھیں. مجھے ان تمام امور پر غور کرنا تھا اور آج سونے سے پہلے آئندہ کا لائحہ عمل بھی تیار کرنا تھا. ویسے میں نے سوچ لیا تھا کہ کل کسی مناسب موقع پر میں حوالدار جمال شاہ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں گا تاکہ وہ زیادہ اعتماد اور سرگرمی کے ساتھ اپنی سوچوں کے گھوڑے کو میدان شاہکوٹ میں دوڑا سکے. وہ شاہکوٹ جس کے اندر فیض صاحب کا قاتل چھپا بیٹھا تھا. جمعہ 26 نومبر کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو کانسٹیبل شفیق احمد مجھ سے ملنے آ گیا. اس کی صورت پر 12 بج رہے تھے. وہ مجھے سلوٹ کر چکا تو میں نے پوچھا، کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ ملک صاحب، مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے. وہ رونی صورت بنا کر بولا، خیریت تو ہے؟ تمہیں چھٹی کیوں چاہیے ایک دن کی؟ سر جی، میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. رات وہ میرے خواب میں آئی ہیں. بس صبح اٹھا ہوں تو اسی وقت سے دل بے چین ہے. اگر آپ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دینا تو بڑی مہربانی ہوگی. میں اماں سے مل کر آج ہی واپس آ جاؤں گا. شفیق احمد کا تعلق موضع سلطان آباد سے ہے. یہ گاؤں شاہکوٹ کے مغرب میں 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے. میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، شفیق، میں ان لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں جو اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھتے ہیں. یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ تم اپنی بیمار ماں کو دیکھنے جانا چاہتے ہو. میں تمہاری ایک دن کی چھٹی منظور کرتا ہوں. اگر آج واپسی میں کوئی دقت ہو تو کل صبح جانا. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا. شفیق احمد کے جانے کے بعد حوالدار میرے کمرے میں آ گیا. وہ مجھے سلام کر کے میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھا اور بولا، شفیق مجھ سے ایک دن کی چھٹی مانگ رہا تھا اور میں نے یہ کہتے ہوئے اسے آپ کے پاس بھیج دیا کہ بھائی ہمارے تھانے کے نئے انچارج صاحب آ گئے ہیں
تم جا کر ملک صاحب کو اپنی پریشانی بتاؤ. چھٹی دینے یا نہ دینے کا اختیار انہی کے پاس ہے. ہاں بیچارے کی والدہ بیمار ہے، بتا رہا تھا شام تک واپس آ جائے گا. میں نے کہہ دیا کہ اگر شام تک آنا ممکن نہ ہو تو بھلے کل صبح آ جانا. آپ نے ٹھیک کیا ملک صاحب. وہ اکثر اپنی ماں کی بیماری کا ذکر کرتا رہتا ہے. فیض صاحب کی موت سے 2 دن پہلے بھی وہ 1 دن کے لیے سلطان آباد اپنی ماں کو دیکھنے گیا تھا. فیض صاحب شفیق کی ماں کی بیماری سے واقف تھے، اس لیے وہ جب بھی ماں کا نام لے کر چھٹی مانگتا فیض صاحب نے اسے کبھی نہیں روکا تھا. ویسے بھی سلطان آباد یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، ایک ہی دن میں بآسانی واپس بھی آیا جا سکتا ہے. اور بھائی خبریں کیا ہیں؟ اور میں نے جیرا کو کام پہ لگا دیا ہے، وہ 2-3 دن میں رپورٹ دے دے گی. ویری گڈ. نوشاد پر تمہاری تحقیق اور تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ اس طرف سے میں آپ کو ابھی کو اچھی خبر نہیں سنا سکتا ملک صاحب، پر میں نے ہمت نہیں ہاری، میری کوشش جاری ہے. ویسے وہ کہتا کیا ہے؟ اس نے ایک عجیب بات کہی ہے ملک صاحب، مگر اس کی بات میں مجھے وزن محسوس ہوتا ہے. ایسا کیا کہہ دیا اس نے؟ وہ کہتا ہے فیض صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور نئے تھانے دار کا بھی کچھ بھروسہ نہیں. نوشاد جٹ کا کہنا ہے کہ کوئی آئے یا جائے، شاہکوٹ اور اس کے وسینکوں کو چودھری کرمداد ہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، لہٰذا چودھری کی دشمنی مول لینا عقل مندی کا سودا نہیں ہے. ابھی تو صرف 15 ایکڑ زمینی گواہی ہے، اگر چودھری کے خلاف مقدمے بازی کی تو اسے اور اس کے گھر والوں کو جان بھی گنوانا پڑ سکتی ہے. پولیس اس وقت مجبور و بے بس ہو جاتی ہے جب مظلوم ہنسی خوشی ظالم کا ظلم سہنے کا فیصلہ کر لے. نوشاد جٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. اس کی بات میں لاکھ وزن صحیح، لیکن کسی نہ کسی کو تو جابر حکمراں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہی پڑتا ہے نا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. شب ظلمات کی سہانی سحر دیکھنے کا شوق ہمیشہ قربانی مانگتا ہے. بہرحال میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر اپنی بات مکمل کی. شاہ جی، نوشاد جٹ پر مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص ہمت یار بیٹھا ہو اگر اسے دنیا کے ہتھیاروں سے بھی لیس کر دیا جائے نا تو وہ ایک مکھی بھی نہیں مار سکے گا. میدان جنگ کوئی بھی ہو، اس میں ہتھیاروں سے زیادہ انہیں تھامنے والے ہاتھوں کی اہمیت ہوتی ہے. ایک نہتہ آدمی بھی اپنے ارادے اور زور بازو پر کارہائے نمایاں انجام دے سکتا ہے. آپ کی گل میری سمجھ میں آ گئی ہے ملک صاحب. میں آج ہی نوشاد جٹ کا باب بند کر کے جیرا پہ توجہ دیتا ہوں. مجھے امید ہے فیض صاحب کے قاتل تک رسائی کا کوئی نہ کوئی راستہ میں مل ہی جائے گا. حوالدار کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے اسے بتایا کہ میں جمعے کی نماز شاہکوٹ کی مسجد میں ادا کرنے جاؤں گا. اس دوران میں تھانے کا نظام اسی کو سنبھالنا ہوگا. آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا. جی، نماز کے بعد میں گھوم پھر کر شاہکوٹ کا جائزہ بھی لینا چاہتا ہوں، اس لیے واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جناب. شاہ جی، میں تم سے چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں. جب تک فیض صاحب کا قاتل قانون کی گرفت میں نہیں آ جاتا تم نے میری ان باتوں کو اپنے سینے میں دبا کے رکھنا ہے. سمجھ گئے نا؟ چنگی طرح سمجھ گیا سرکار. میری جان تو جا سکتی ہے پر آپ کا راز افشا نہیں ہو سکتا. آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں. تم پر مکمل بھروسہ ہے، جبھی تو میں تمہیں اس راز میں شریک کر رہا ہوں. وہ ہمتن گوش ہو گیا. آئندہ 15 منٹ میں میں نے حوالدار کو فیض صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ سے آگاہ کر دیا اور آخر میں کہا، مجھے اس تھانے میں صرف اس لیے تعینات کیا گیا ہے تاکہ میں فیض صاحب کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا سکوں. اس کیس میں تھانے کے عملے میں سے کسی کے ملوث ہونے کا امکان موجود ہے، اس لیے میں نے ان معاملات کو صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے. میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب. کچھ اندازہ تو مجھے بھی تھا، لیکن اب آپ نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے. آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ 2 روز میں ہمارے ہاتھ قاتل کی گردن پر ہوں گے. وہ کیسے؟ کیا تم کو جادو ٹونا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو یا اروا سے کام لینے کا ارادہ ہے؟ ملک صاحب، جب میدان جنگ کا نقشہ نظر کے سامنے ہونا تو پھر کسی جادو ٹونے کی ضرورت پیش نہیں آتی. جب یہ طے ہو گیا کہ فیض صاحب کی موت زہر خارنے سے واقع ہوئی ہے تو پھر ہم اس کھانے کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو انہوں نے اپنی زندگی میں آخری بار کھایا تھا، یعنی سرسوں کا ساگ اور مکئی دی روٹی. اس نے توقف کیا تو میں کچھ نہ بولا. اس کا تجزیہ مجھے اچھا لگ رہا تھا. وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وہ کھانا آسیہ نے تیار کیا تھا اور نوازش علی نے فیض صاحب کو لا کر دیا تھا. یہی کھانا نوازش اور اس کے گھر والوں نے بھی کھایا، لیکن اگلی صبح وہ لوگ زندہ سلامت بیدار ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہر صرف اس کھانے میں ملایا گیا تھا جو فیض صاحب کے کوارٹر تک پہنچا. یہ گندا کام 2 افراد میں سے کسی ایک نے کیا ہے، یعنی آسیہ یا نوازش نے، اور اس غلیظ کام کا حکم یقیناً چودھری کرمداد نے دیا ہوگا، کیونکہ پورے شاہکوٹ میں فیض صاحب کا صرف ایک ہی دشمن تھا اور وہ تھا چودھری کرمداد. شاہ جی، تمہارے عاقلانہ، حقیقت پسندانہ اور پیشہ ورانہ تجزیے نے مجھے متاثر کیا ہے. آسیہ کے پیچھے تم نے جیرا کو لگا دیا. اب ضرورت اس بات کی کہ نوازش علی کی حرکات و سکنات پر گہری نگاہ رکھی جائے.
اس طرح ہم بہت جلد کوئی ایسا سراغ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ہمیں فیض حسین کے قاتل تک پہنچا دے گا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. نوازش علی پر میں خود نظر رکھوں گا. اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی، لیکن یہ محض حوالدار کی بات کے جواب اور اس کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ فیض حسین کے قاتل کو گرفتار کرنے سے پہلے میں سکون کی سانس بھی لوں. پریشان نہ ہونا تو بہت دور کی بات تھی. آج موضوع شاہکوٹ جس قدر پھل پھول اور پھیل گیا ہے، اس زمانے میں یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہوتا تھا. میں نے حسب پروگرام شاہکوٹ کی مسجد میں حاجی برکت علی کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی. مجھے اس علاقے میں ابھی چند روز ہی ہوئے تھے، اس لیے کسی نے میری جانب توجہ نہیں دی. میں دراصل اس مسجد کے مولوی صاحب سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا. حوالدار جمال شاہ نے مجھے بتایا تھا کہ حاجی برکت علی تعویذ دھاگے کا بھی کام کرتا تھا اور فیض صاحب کی وجہ سے اس کا یہ کاروبار لگ بھگ ٹھپ ہی ہو گیا تھا. مولوی صاحب کا حجرہ مسجد کے احاطے کے کونے میں بنا تھا. جب سب نمازی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور مولوی صاحب بھی اپنے حجرے کی سمت قدم بڑھانے لگے تو میں ان کے نزدیک چلا گیا. السلام علیکم حاجی صاحب. میں نے بادب لہجے میں کہا. وعلیکم السلام. اس نے شائستہ انداز میں میرے سلام کا جواب دیا، پھر گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے پہلے آپ کو کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھا، کیا آپ یہاں مہمان ہیں؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے حاجی صاحب، میں چند روز پہلے یہاں آیا ہوں. وہ ٹٹولے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کہاں سے آئے؟ جڑا والا سے. میں نے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال کرتا میں نے پھر کہا، حاجی صاحب مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، اگر آپ میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. وہ چند لمحے مجھے متجذب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آ جائیں. 1 منٹ سے بھی پہلے میں حاجی برکت علی کے حجرے کے اندر بیٹھا تھا. اس کمرے میں فرشی نشست کا بندوبست تھا اور 2 دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے تھے. حاجی صاحب نے کمرے کے کونے میں اپنے بیٹھنے کا انتظام کر رکھا تھا. اس وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے. جی کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور یہاں کس کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے حاجی صاحب، اور میں شاہکوٹ کے تھانے میں ٹھہرا ہوا ہوں. میں نے صابگوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر مصلحت کے بنا پر تھوڑے درہکوئی سے بھی کام لیا. حوالدار جمال شاہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کا کام کرتے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اگر آپ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دینا تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا. حوالدار نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے. میں تعویذ دھاگا اور جھاڑ پھونک سب کرتا ہوں اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے مختلف وظائف بھی بتاتا ہوں. خیر آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیں. حاجی صاحب میرے آدھے سر میں اکثر درد رہتا ہے. درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ سمجھے میری جان ہی نکل جاتی ہے. دوا دارو سے عارضی فاقہ ہو جاتا ہے، لیکن میں اس مرض کا مستقل علاج چاہتا ہوں. میں اس تکلیف سے عاجز آ چکا ہوں حاجی صاحب. حوالدار نے آپ کی اتنی تعریف کی تو میں نے سوچا کہ آپ سے مل کر دیکھ لیتا ہوں. میں نے سراسر غلط بیانی کرتے ہوئے کہا، اس مرد کو درد شقیقہ کہتے ہیں. آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا. حاجی برکت علی کی عمر 70 کے قریب تھی اور اس کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خود بھی نسیان کے مرض کا شکار ہے. اس کی یادداشت کے ساتھ کوئی گڑبڑ چل رہی تھی، اسی لیے وہ 2 منٹ پہلے ہی میرے بتائے نام کو یاد نہیں رکھ سکا تھا. ملک صفدر حیات. ہاں تو ملک صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ درد شقیقہ بڑا کتا مرض ہے. یہ بڑے بڑے شہزوروں کی چیخیں نکلوا دیتا ہے. یہ بات مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے حاجی صاحب؟ میں تو اسے کافی عرصے سے بھگت رہا ہوں. اس بدبخت نے میرے آنسو بھی نکالے اور مجھے چیخنے پر بھی مجبور کیا. جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئے ہیں. وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا، میں آپ کو 7 جمعرات تک دم کروں گا اور یہ عمل 9 چندی جمعرات سے شروع کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے فضل سے زندگی کی آخری سانس تک آپ کو آدھے سر کا درد نہیں ہوگا. لیکن حوالدار تو بتا رہا تھا تھانے میں کوئی فیض حسین نام کا بندہ ہوتا تھا، وہ صرف ایک ہی بار دم کر کے آدھے سر کا درد بھگا دیا کرتا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے. اچھا تو آپ اس تھانے دار کی بات کر رہے ہیں؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ابھی پچھلے دنوں تو اس کا انتقال ہوا ہے. 1 نمبر کا جھوٹا فراڈی بندہ تھا جناب. فیض صاحب کا نام سامنے آتے ہی حاجی برکت علی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہو گئے. مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہوا کہ وہ فیض صاحب کے لیے اپنے دل میں نفرت اور ناپسندیدگی کے جذبات رکھتا تھا، اور اس کا سبب بھی مجھے معلوم ہو چکا تھا. حوالدار نے مجھے بتایا تھا کہ فیض صاحب کی روحانی فیض و برکات نے حاجی برکت علی کی اہمیت کو خاصا کم کر دیا تھا. میں سمجھا نہیں حاجی صاحب. میں نے اسے گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی سادگی سے پوچھا،
مرحوم تھانہ انچارج فیض حسین کو آپ کس حوالے سے جھوٹ اور فراڈیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بندہ اپنے کام کا ماہر تو تھا، یعنی تھانے دار کی حیثیت سے وہ اچھا کام کرتا تھا، اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ لیکن وہ جو اس نے لوگوں کو الو بنانے کا دھندا شروع کر رکھا تھا نا، میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے وہ کسی سے کوئی پائی پیسہ وصول نہیں کرتا تھا، ہر ضرورت مند کی فی سبیل اللہ مدد کیا کرتا تھا۔ یہی تو اس کی چالاکی تھی جناب۔ اللہ رسول کا معاملہ بڑا نازک اور حساس ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ ضرورت مندوں سے ضرور پیسے لے، مگر اللہ کے نام پر ان سے دھوکہ نہ کرے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، حاجی صاحب آپ نے پہلے بھی دھوکہ اور فراڈ کی بات کی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تھانے دار مرحوم کے فراڈ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ ملک صاحب میں نے آپ کو بتایا تو ہے، انسان جو کام جانتا ہی نہ ہو اس کا جھانسا دینا سراسر دھوکہ ہے۔ روحانیت اور عملیات و تعویذات کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں، اور یہ کوئی مذاق بات نہیں ہوتی کہ ہر کوئی کاغذ پر کچھ بھی لکھ کر لوگوں میں بانٹنا شروع کر دے۔ اس شعبے میں کامیابی اور مہارت حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کس قسم کی محنت اور قربانی جناب؟ آپ میں تو ماشاءاللہ سارے مشکل کام کر رکھے ہوں گے۔ الحمدللہ، آپ کی آسانی کے لیے اتنا بتا دوں کہ ہم جو عملیات کرتے ہیں یا تعویذ اور نقش وغیرہ تیار کرتے ہیں، ان میں اللہ کے کلام کو الفاظ یا ہندسوں کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور اس میں تاثیر اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی استاد کی نگرانی میں بندے نے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہو۔ اور یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں جنابے والا۔ اس کے بعد قبلہ حاجی برکت علی نے زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے تفصیلات سے آگاہ فرمانے کے بعد کہا، یہ کٹھن ریاضت اور طویل عبادت کا معاملہ ہے، ہر لفظ اور ہر حرف اور ہر ہندسے کی جب تک زکوٰۃ ادا نہ کی جائے نا، وہ کام ہی نہیں کرتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگ مجھ سے فیض حاصل کرنے کے بعد میری اس خدمت کے صلے میں مجھے حسب توفیق کچھ دے بھی جاتے ہیں، اور میں انہیں منع بھی نہیں کرتا کیونکہ میں سے اپنا حق سمجھتا ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے میں نے آج تک کسی سائل سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ کسی نے کچھ دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیا تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی حاجی صاحب، میں نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ واقعی یہ کام کسی بھی پولیس والے کے بس کا نہیں ہو سکتا جناب، پولیس کا محکمہ بھی نرالا ہے، اس شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ لمبی چوڑی عبادتیں اور کٹھن ریاضتیں تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو فرض نمازیں وقت پہ پڑھ لینا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پولیس والوں کے بارے میں بڑی معلومات ہے جناب؟ وہ کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کے بولا، بس جی، پولیس والوں کے ساتھ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے، ان باتوں کا پتہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ میں نے گول مول جواب دیا، ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں تھانے داری کرتا ہوں حاجی صاحب، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ ابھی حال ہی میں شاکوٹ کے تھانے میں تقرری ہوئی ہے میری، مرحوم فیض حسین کی جگہ پر۔ میں نے اپنے حوالدار سے آدھے سر کے درد کا ذکر کیا تھا، اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا، بس تو پھر میں آپ کے پاس چلا آیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر ملک صاحب۔ اس نے مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، پھر محتاط انداز میں بولا، مرنے والوں کی برائی نہیں کرنا چاہیے، اگر میرے منہ سے مرحوم تھانہ انچارج کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف کرے۔ نہیں حاجی صاحب، آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا جس پر اللہ آپ سے ناراض ہو، اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، آپ نے بھی تو حقیقت کا اظہار ہی کیا ہے۔ ویسے ذاتی طور پر میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ہر انسان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے سے پرہیز بھی۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ خود سوچیں، اگر میں مسجد کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے تھانے داری کرنے لگ جاؤں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے مختصر جواب دیا، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے جناب۔ وہ توانا آواز میں بولا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم و دائم رہیں گے۔ میں نے تو مرحوم تھانے دار کے ساتھ بھی کبھی بگاڑ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس میں یہی کہتا تھا کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس کا اسے علم ہو۔ بہرحال ہر انسان کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے خود کو گناہگار نہیں بنانا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنے اعمال کا خود ہی حساب دینا پڑتا ہے۔ میری سابق تھانے دار سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں نے تو ہمیشہ اصولی اور حق سچ کی بات کی ہے۔ میں بھی ایسا ہی ہوں حاجی صاحب، اصولی اختلافات اپنی جگہ، لیکن آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ مرحوم فیض حسین کے حق میں دعا ضرور کریں، اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ آمین۔ میں تو تمام مرحومین کے لیے دعائیں خیر کرتا رہتا ہوں۔ یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں پر کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، ہر شخص کو اپنی باری پر یہاں سے جانا ہے۔ وجہ فرمایا آپ نے، اگر آپ کے دل میں مرحوم تھانے دار کے لیے کوئی ناراضگی ہو تو اسے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور یہ بات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جناب،
مجھے تو خود مرحوم کی موت کا بہت افسوس ہے. میرے دل میں سابق تھانے دار کے لیے ایک ذرا بھی اناد یا خفگی نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. وہ گہری سنجیدگی سے بولا. میں یہ تمام پر گفتگو محض یہ جاننے کے لیے کر رہا تھا کہ اگر حاجی برکت علی کا فیض حسین کی موت میں کوئی ہاتھ ہو تو مجھے پتہ چل جائے. اس دوران میں نے مسلسل اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات پر نظر رکھی ہوئی تھی. میرے پیشہ ورانہ تجربے نے مجھے بتا دیا کہ وہ فیض حسین کی موت میں ملوث نہیں ہے. مجھے اس پر بہت زیادہ شک تھا بھی نہیں، لیکن کسی کیس کی تفتیش کے دوران میں کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میں نے لگ بھگ 1 گھنٹہ حاجی برکت علی کے ساتھ صرف کیا تھا. میں نے حاجی صاحب کو شکریہ ادا کیا اور آنے والی نوچندی جمعرات کو حاضر ہونے کا وعدہ کر کے اس کے حجرے سے نکل آیا. فیض صاحب کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اب میرے سامنے 2 ہی راستے تھے، یعنی کانسٹیبل نوازش علی اور اس کی بیوی آسیہ، اور ان دونوں راستوں پر تعمیراتی کام جاری تھا. آئندہ روز یعنی ہفتہ 27 نومبر کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے دماغ کو گھما کے رکھ دیا. میں معمول کے مطابق رات میں تھانے سے اٹھا اور اپنے سرکاری کوارٹر کی طرف چل پڑا جو عقبی جانب تھانے کی حدود کے اندر ہی بنا ہوا تھا. اس کوارٹر کی چابی میری جیب میں رہتی تھی. باقی تھانہ داروں کو تو مجھے پتا نہیں، لیکن میں اپنے کوارٹر کو یوں ہی کھلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا. میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی تھی کہ تھانے سے اٹھتے ہوئے ایک آدھ اہم فائل اپنے ساتھ کوارٹر میں لے آتا تھا تاکہ رات کو سونے سے پہلے میں اس کا مطالعہ کر سکوں. اور چونکہ اس تھانے میں بالکل نیا تھا، چنانچہ 5-6 فائلیں تو اس وقت بھی میرے کوارٹر میں رکھی ہوئی تھیں. میں اس تھانے کے گزشتہ معاملات اور مختلف اہم کیسوں کے بارے میں تفصیل جاننے کی غرض سے ان فائلوں کو اپنے ساتھ لے آیا تھا. میں نے کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھولا اور صحن سے گزر کر اپنے کمرے کے اندر پہنچ گیا. پھر جب میری نگاہ اپنی میز پر پڑی تو میں چونک اٹھا. میں نے میز پر جو فائلیں رکھ چھوڑی تھی ان کے اوپر مجھے ایک طے کیا ہوا کاغذ رکھا دکھائی دیا. اس طے شدہ کاغذ کے اوپر پیپر ویٹ بھی موجود تھا. آج صبح جب میں تیار ہو کر تھانے گیا تھا تو میز پر صرف فائلیں ہی تھیں. مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ دن میں ایک بار بھی میں اپنے کوارٹر میں نہیں آیا تھا. پھر وہ طے شدہ کاغذ کس نے فائلوں کے اوپر رکھ دیا؟ یہ خاصا خطرناک سوال تھا. میں نے اندرونی تجسس سے مجبور ہو کر وہ کاغذ اٹھایا اور پھر کھول کر اسے پڑھنے لگا. مجھے مخاطب کرتے ہوئے لکھا گیا تھا: ملک صفدر حیات صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ تھانہ شاہکوٹ کے انچارج بن کر یہاں آئے ہیں. آپ مجھے اپنا ایک دوست اور سچا خیرخواہ ہی سمجھیں. انشاءاللہ آپ سے جلد تفصیلی ملاقات ہوگی. فی الحال آپ کی خدمت میں صرف اتنی سی عرض ہے کہ آپ سابق تھانہ انچارج آف شاہکوٹ مرحوم فیض حسین کے کام کو آگے بڑھائیں. فیض صاحب چودھری کرم باد کو الیکشن سے پہلے جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچانا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی نے وفا نہ کی. یہ ایک رسمی جملہ ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ چودھری نے اپنے کسی خاص بندے کے ذریعے فیض صاحب کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ انصاف کے تقاضے نبھاتے ہوئے چودھری کرم باد کو جلد از جلد گرفتار کر کے حوالہ عدالت کریں گے. ایسے ظالم، غاصب اور کمینے شخص کو الیکشن لڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، اور کسی برے انسان کی طاقت میں اضافے کے کیا بھیانک نتائج ہوتے ہیں یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا ہی. میں نے اس خط کو 3-4 مرتبہ پڑھا. خط لکھنے والے نے کہیں پر بھی اپنا نام درج نہیں کیا تھا. اس نے خود کو میرا خیرخواہ بتاتے ہوئے چودھری کرم داد کو جیل میں سڑانے پر زور دیا تھا. اس تحریر میں 2 مقام پر الیکشن کا ذکر بھی ہوا تھا. سر دست میں سمجھ نہ سکا کہ میرا وہ خیرخواہ اچانک ہی کہاں سے پیدا ہو گیا. میں نے جمال شاہ کو اپنے کوارٹر میں بلایا. وہ اس طرح طلب کیے جانے پر حیران بلکہ پریشان ہو گیا. اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا: ملک صاحب، خیریت تو ہے نا؟ اگر خیریت ہوتی تو میں کل صبح تم سے تھانے میں بھی بات کر سکتا تھا. میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا. پھر وہ پراسرار خط اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا: لو، پڑھو اسے. اس نے میری ہدایت کے مطابق مذکورہ خط کو پڑھا تو اس کے چہرے پر الجھن کا ایک جال سا پھیل گیا. پھر وہ بولا: یہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ اسی کوارٹر نے. جب میں اپنے کمرے میں آیا تو یہ خط میری میز پر رکھا تھا. مجھے بتاؤ، اس کوارٹر کی چابی اور کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ملک صاحب. آپ سے پہلے یہ چابی فیض صاحب کے پاس ہوا کرتی تھی. جب آپ نے اس تھانے کا چارج سنبھالا تو میں نے چابی آپ کے حوالے کر دی. شاہ جی، آج صبح جب میں تھانے گیا تھا نا تو یہ خط میری میز پر موجود نہیں تھا. دن بھر یہ کوارٹر بند رہتا ہے، تالا بند. اگر کسی بندے کے پاس میرے کوارٹر کی ڈپلیکیٹ چابی نہیں ہے تو پھر یہ خط اندر تک کیسے پہنچا؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ بالکل. اور میرا دھیان تو نوازش علی کی طرف ہی جا رہا ہے ملک صاحب. وہ فیض صاحب کے بہت قریب تھا اور ہر وقت ان کی خدمت میں بھی لگا رہتا تھا. ہو سکتا ہے کہ فیض صاحب نے اسے ایک ڈپلیکیٹ چابی بنا کر دے دی ہو تاکہ وہ ان کے دوسرے کام کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی بنا دیا کرے. لیکن یقین جانے اگر ایسا ہے بھی تو مجھے اس کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے. نوازش علی اور آسیہ نے چاہے کتنی بھی فیض صاحب کی خدمت کی ہو، لیکن اس وقت وہ دونوں میاں بیوی ہمارے پرائم سسپیکٹ ہیں. اس خط والے کو ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے، پہلے اس جوڑے سے نمٹنا ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح ملک صاحب.
نوازش ابھی تھانے میں ہی ہے، میں اس سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ کل آسیہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے. آپ ان میاں بیوی سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں؟ کل نہیں، ابھی. میں ابھی اور اسی وقت نوازش سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ڈپلیکیٹ چابی والا معاملہ ایک طرف ہو جائے. ٹھیک ہے جناب، میں نوازش علی کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. حوالدار 5 منٹ بعد آیا اور اس نے مجھے بتایا نوازش علی اپنے گھر روانہ ہو چکا ہے. اس کا گھر کوکاف میں نہیں ہے، ادھر شاکوٹ کے اندر ہی ہے. کسی کو اس کی طرف بھیجو، مجھے ابھی اور اسی وقت وہ چاہیے. میں نے سخت لہجے میں کہا سمجھ گیا ملک صاحب، جو آپ کا حکم. وہ میرے تیور دیکھتے ہوئے مستعد لہجے میں بولا میں ابھی اسے آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کا بندوبست کرتا ہوں جناب. حوالدار میرے کوارٹر سے نکلا تو میں نے ایک بار پھر اس خط کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا. وہ تحریر مجھے ازبر ہو گئی تھی. اس کا ایک ایک لفظ میرے حافظے کا حصہ بن چکا تھا. اگرچہ اس خط میں بھیجنے والے کا نام اور ایڈریس کہیں بھی درج نہیں تھا، لیکن میرے ذہن نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے چودھری کرمداد کے سخت خلاف ہے. کرمداد کے خلاف تو میں بھی تھا، فیض حسین بھی تھا اور شاہ کوٹ کے اکثر خاموش و سینک بھی. لیکن مجھے خط بھیجنے والے اس نامعلوم اور پراسرار خیرخواہ کی چودھری کرمداد سے مخالفت خاصی وکری ٹائپ کی تھی. وہ موسم سرما کی ایک ٹھنڈی ٹھار رات تھی جو دھیرے دھیرے اپنے نصف کی جانب بڑھ رہی تھی. حوالدار جمال شاہ اور کانسٹیبل نوازش علی اس وقت میرے کوارٹر میں موجود تھے. حوالدار خود ہی اسے بلا کر لایا تھا اور نوازش علی اس ہنگامی بلاوے پر حد درجہ پریشان تھا. اس نے اضطراری لہجے میں مجھ سے پوچھا ملک صاحب آپ نے مجھے ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ ایمرجنسی میں تو انسان کا آپریشن ہی کیا جاتا ہے کیونکہ ادویات مریض پر اثر کرنا چھوڑ چکی ہوتی ہیں. تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے. ملک صاحب آپ مجھے ڈرانے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تمہارا اور تمہاری بیوی کا جو قصور ہے اس کے اقبال کے لیے ہی میں نے تمہیں اپنے کوارٹر میں طلب کیا ہے. کوارٹر میں اس لیے کہ شفیق، ابراہیم اور فرید کے سامنے تمہاری سبکی نہ ہو. میں بھی تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، بشرطے یہ کہ تم صاف اور سچی بات کرو. اور میں محض ڈرانے والی باتیں ہی نہیں کرتا، باقاعدہ ڈراتا بھی ہوں اور ڈرا کر مارتا بھی ہوں. میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا جناب. کیا فیض صاحب نے تمہیں اس کوارٹر کی کوئی چابی دے رکھی تھی تاکہ تم ان کی غیر موجودگی میں یہاں آ کر ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر سکو؟ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. وہ مضبوط لہجے میں بولا انہیں جب بھی کوارٹر میں مجھ سے کوئی کام کروانا ہوتا تھا تو وہ اپنی چابی مجھے دے دیا کرتے تھے اور کام مکمل کرنے کے بعد میں انہیں چابی واپس کر دیتا تھا. سچ کہہ رہے ہو بالکل؟ 16 آنے سرکار، مجھے بتائیں تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ شاہ جی اس کے کانوں کے کیڑے آپ ہی جھاڑیں. نوازش، ملک صاحب کو پتا چلا ہے کہ فیض صاحب طبعی موت کا شکار نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ملک صاحب کے ہاتھ فیض صاحب کے قتل کا پکا ثبوت لگ چکا ہے اور فیض صاحب نے اپنی موت سے قبل آخری کھانا تمہارے گھر کا بنا ہوا کھایا تھا. تم نے اسی شخص کی جان لے لی جو تم پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا. میں نے طنزیہ انداز میں کہا میں فیض صاحب پر اپنی جان تو قربان کر سکتا ہوں مگر انہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کا تصور بھی محال ہے. لگتا آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے. اگر وہ کھانا زہریلا ہوتا تو پھر میں اور میرے بیوی بچے بھی زندہ نہیں بچتے. وہ ٹھوس انداز میں بولا بات تو تم نے پوائنٹ کی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے فیض صاحب کے کھانے کو ان کے کوارٹر میں پہنچانے کے بعد اس میں زہر ملا دیا ہو چودھری کرمداد کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر. ہے نہیں جی، یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کھانا لا کر فیض صاحب کو دے دیا تھا. اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کسی کام سے باہر بھیج دیا تھا اور شفیق سے کہا تھا کہ وہ میرا لایا ہوا کھانا ان کے کوارٹر میں پہنچا دے. میں نے تصدیق طلب سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا تو وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا جی اس حوالے سے نوازش ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. فیض صاحب نے شفیق کے ہاتھ ہی وہ کھانا اپنے کوارٹر میں بھجوایا تھا. شفیق کو بھی بلا لو یہاں. اس رات کے گزرنے سے پہلے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جانا چاہتا ہوں. میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو حوالدار ایک بار پھر کوارٹر سے نکل گیا. نوازش علی نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنے حق میں جو آخری الفاظ ادا کیے تھے انہوں نے میرے ذہنی تناؤ کا خاتمہ کر دیا تھا کیونکہ میز کے اوپر سے ملنے والے اس پراسرار خط کا مفہوم مجھ پر واضح ہو گیا تھا. خط میں 2 بار الیکشن کا ذکر کیا گیا تھا، یعنی فیض صاحب چودھری کرمداد کو الیکشن سے پہلے جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچانا چاہتے تھے اور چودھری کرمداد جیسے غاصب، ظالم اور کمینے شخص کو الیکشن لڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. چودھری کرمداد کے خلاف ایسی منتقمانہ اور مخالفانہ زہر آگی باتیں صرف ایک ہی شخص کر سکتا تھا اور وہ تھا اس کا سیاسی حریف چودھری مشتاق. شفیق احمد جب کوارٹر میں آئے تو پہلی بار میں نے اس کے ہاتھوں پر غور کیا. شفیق کے ہاتھ معمول سے زیادہ بڑے تھے. فیض صاحب کی لاش کے طبی معائنے کی رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ کسی بڑے ہاتھوں والے نے ان کا گلا گھونٹا ہے. شفیق احمد کا تعلق سلطان آباد سے تھا اور چودھری مشتاق بھی اسی گاؤں کا حاکم تھا.
میں نے شفیق پر زیادہ وقت ضائع نہیں کیا کیونکہ میرا ذہن ایک حتمی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ وقوع کے روز حوالدار نے صبح 9:30 بجے تمہیں فیض صاحب کے کوارٹر کی طرف بھیجا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ آج تھانے کیوں نہیں آئے، اور ٹھیک 5 منٹ بعد تم نے واپس آ کر حوالدار کو بتایا کہ فیض صاحب اپنے بستر پر مردہ پڑے۔ ایسا ہی ہوا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، جی بالکل۔ تمہاری آنکھوں میں ایسے کون سے تحقیقاتی کیمرے فٹ ہیں کہ کسی شخص کو بستر پر پڑے دیکھ کر تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ زندہ سو رہا ہے یا پھر اس جہان سے کوچ کر گیا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا، مجھے بھی بتاؤ، کیا تمہارے پاس اس کوارٹر کی کوئی ڈپلیکیٹ چابی بھی ہے کہ تمہارا جب جی چاہتا ہے تم اندر گھس جاتے ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وقوع کی رات فیض صاحب اپنے کوارٹر کا دروازہ بند کرنا بھول گئے ہوں۔ میں جب انہیں دیکھنے گیا تو دروازہ کھلا ہوا ہی تھا۔ میرے پاس اس کوارٹر کی چابی نہیں ہے، آپ میری بات کا یقین کریں ملک صاحب۔ وہ کمزور سے لہجے میں اپنی صفائی دینے لگا۔ میں تمہاری بات کا کیسے اور کیوں یقین کروں؟ تم آج دن میں بھی کسی وقت یہاں آئے تھے اور چودھری مشتاق کا یہ خط میری میز پر رکھ کر گئے تھے۔ میں نے دور سے اسے مذکورہ خط دکھایا۔ تم چودھری مشتاق کو خوش کرنے کے لیے اپنے فرض کو بھول گئے اور قاتل بن گئے۔ اب تمہاری اور تمہارے پشت پناہ چودھری کی باقی زندگی جیل میں سڑے گی۔ چودھری مشتاق نے تمہارا استعمال کر کے فیض صاحب کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تاکہ اس قتل کے الزام میں چودھری کرمداد جیل چلا جائے اور چودھری مشتاق کی جیت پکی ہو جائے۔ حوالدار، اس بدبخت کی مکمل جامہ تلاشی لو۔ جمال شاہ نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شفیق کے شلوار کے نیفے کے اندر سے اس کوارٹر کی ڈپلیکیٹ چابی برآمد کر لی۔ جب کوئی مجرم کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو چاہے وہ کوئی پولیس والا ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کا بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اس حقیقت سے شفیق احمد اچھی طرح واقف تھا، لہٰذا اس نے اقبال جرم کر لیا۔ شفیق کے اقبال جرم نے میرا کام آسان کر دیا اور میں نے چودھری مشتاق پر ایسا مضبوط ہاتھ ڈالا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس بات کا مجھے بہرحال افسوس تھا کہ چودھری کرمداد میرے ہاتھ سے بال بال بچ گیا تھا۔ اس سے بڑا بھی ایک افسوس تھا مجھے، اور وہ یہ کہ فیض صاحب اپنے ہی عملے کے ایک آدمی کی سازش کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ چودھری کرمداد تو پھر بھی کسی معاملے میں گھسیٹا جا سکتا تھا، مگر آستین کے ایک سانپ سے ڈسے ہوئے مارگزیدہ فیض صاحب کو واپس لانا ممکن نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو ملک صاحب کی یہ کہانی کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔